إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر جناب صاحب صدر فضیلت الشیخ حضرت مولانا سید طاف الرحمان شاہ صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرات، دیگر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب الرسل قابل احترام اسلامی روحانی ماحول پر کانفرنس کا عنوان سیرت ساقی کوثر ہے۔ سورۃ الکوثر ہی خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے۔ اس کی روشنی چند گزارشات عرض کرا۔ انتہائی جامع صورت، الفاظ حروف بہت کم ہیں، لیکن معنی اور مفاہیم کے لحاظ نال ایک سمندر ہے یہ سورہ مبارک۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثیر معجزات عطا کیے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثیر امت عطا کی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر بخشا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو قرآن جیسی عظیم کتاب بخشی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے ہی آپ کو ساقی کوثر بنایا۔ یہ مختلف معانی اور مفاہیم ہے جو اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے بیان فرمائے۔ اس آیت کی خوبصورتی کہ اس آیت کا آغاز جو ہے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔
آگے وہ کچھ جو کچھ رسول اللہ کو عطا کیا ہے، انا اعطیناک، ہم نے دیا ہے آپ کو۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، حسن ہو، جمال ہو، مقام ہو، معجزات ہو، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی۔ انا اعطیناک، ہم نے دیا ہے آپ کو۔ سارا قرآن پڑھی، جتنے بھی نبی علیہ السلام کی شان بیان ہوئی ہے، اللہ نے ہر شان کی نسبت اپنی طرف ہی فرمائی کہ یہ شان رسول اللہ کو ہم نے بخشی۔ قرآن پاک ذرا اس حوالے نہ توجہ کیجیے، انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا، جو کچھ آگے ہے الکوثر وہ ہم نے دیا۔ جب ذکر کی بلندی کی باری آئی، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ اپنی طرف نسبت فرما رہے، جو شان دی ہے وہ میں نے دی ہے، ہم نے دی ہے۔ قرآن پاک دا تیسرا مقام، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، توجہ ہے ماشاء اللہ؟ چاول کھا کے بیٹھے ہو یا ہمیں بہ گئے ہو؟ ہاں تو پھر بولو ماشاءاللہ، اسی تو ہمیں آنکھ ہی شروع ہو گیا، تو کھا پی کے بیٹھے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا محبوب جی میں قسم صبح دے وقت دی اور قسم رات دی جدوں چھا جائے، رات دے اندھیریاں دی قسم، تن چھوڑیا نہیں، تن بھلایا نہیں، تن ہر آن والی گھڑی پہلے نالوں بہتر ہوئے گی محبوب۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اے محبوب جی اتنا دے دیاں گے تو آنو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ اتنا دے دیاں گے تو آنو، اتنی عطاواں کریں گے محبوب جی تواڈے تو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ اتنی عطا اور عنایات فرماواں گے محبوب تواڈی ذات فَتَرْضَىٰ کہ تسی راضی ہو جاؤ گے محبوب۔ جو کچھ اللہ عطا کیتا ہے رب نے نسبت اپنے ول فرمائی ہے۔ قرآن پاک کا چوتھا مقام فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب جی قسم قلم دی، اور جو کچھ قلم نے لکھیا ہے میں نے او دی قسم والقلم وما یسطرون، قسم قلم دی اور اس قلم نے جو سطرہ لکھیاں، جو الفاظ لکھے، جو حروف لکھے، میں نے او دی قسم زمانہ دے کفار توانو شاعر تے مجنون دیوانہ نعوذ باللہ سحر تے مسورات نے ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب جی جڑا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، دعا کریے، دعا کریے کہ بیان کریے؟ اچھا میری صلاح رہ گئی بیان کرنے۔
دعا کرنا ہے. چلو میری طبیعت نہیں چاہیے کہ تقریر کرا. دعا کریے پھر. اچھا نہیں سبحان اللہ نہ کہو. سبحان اللہ دی من کیڑی لوڑ. تساں اپنے لیے کہو نہ کہو, میرا تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. با ایڈوانس سبحان اللہ کہو تو تاں چلے گا. تسی چپ رہو تاں بھی 2 گھنٹے جان تو نہیں چھوڑتی تھوڑی. بس تھوڑے جو کوئی بندہ اٹھنا تو میں بس کر دینا, کیونکہ بیانہ تو میں پڑھیا کو نہیں تھوڑے کو. لازمی میں 2 گھنٹے کھپنا تھوڑے تھوڑے جو کسی بندے اٹھنا ہے تو میں بس کر دینا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قسم محبوب جی قلم دی اور جو کچھ اس نے لکھیا میں نے او دی قسم وَمَا يَسْطُرُونَ جیڑا تواڈی شان اندر لکھوایا ہے میں نے او دی قسم ہے. انہاں حرفاں دی قسم ہے, انہاں الفاظ دی قسم ہے, انہاں سطراں دی قسم ہے جڑی تواڈے شان اندر محبوبہ لکھوائیاں نے. زمانہ تنوں شاعر تے ساحر مسحور آندا ہے, پر محبوب جی ساحر مسحور دنیا تے ہوندا ہے جدا میں ساحر مسحور تے مجنون ہونا آسمان تے لکھے ہوئے. میں اس قلم دی قسم ہے جنہیں تو ہر بندے دی تقدیر نو لکھے ہے. محبوب جی تواڈا تقدیر اندر ساحر ہونا, مسحور ہونا, شاعر ہونا, مجنون ہونا نہیں لکھیا. اوتے کی لکھیا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جو شان بخشی ہے بولو کس نے بخشی؟ محبوب نو شان کس نے بخشی ہے؟ اللہ نے ہر شان دین تو پہلے نسبت اپنے بل فرمائی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سارے جہانہ لی رحمت توانو اسا بنا کے بھیجے ہے. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. شاہد اسا بنایا, نذیر اسا بنایا, دائی اللہ اسا بنایا, مبشر اسا بنایا, سراج منیر اسا بنایا. محبوب جی جو تن شان عطا ہوئی انا آتیناک ہم نے دیے. بلغ العلا بکمالہ کہو سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ سبحان اللہ کہو. انا اعطیناک ہم نے دیا, جو شان دی وہ ہم نے دی. محبوب جی بلغ العلا بکمالہ پیغمبر بلندی پر پہنچے, آسمانوں پر پہنچے, معراج پہ پہنچے اپنے کمال کے ساتھ. انا اعطیناک ہم نے دیا. محبوب جو کچھ ملا وہ کس نے دیا؟ ہم نے دیا. ان شاعر کی آندہ بلغ العلا بکمالہ پیغمبر معراج پہ گئے اپنے کمال کے ساتھ. قرآن آندہ سبحان الذی اسرا بعبدہ پیغمبر معراج پہ گئے کس کے کمال کے ساتھ؟ انا اعطیناک الکوثر. شعر دے شعر اندر غلطی ہو سکتی ہے, قرآن اندر غلطی نہیں ہو سکتی. سبحان الذی اسرا بعبدہ ہم نے سیر کرائی پاک وہ ذات جنہیں سیر کرائی
بعبده سبحان الذي اسرا بنوره پکے رہے آج سبحان الذي اسرا بنوره سبحان الذي اسرا بنبيه سبحان الذي اسرا برسوله آپ رسول بھی نے نبی بھی نے لیکن رب نو پتا سی میرا پیغمبر میرے وال آ رہا ہے جدوں ساڈے وال آئے انا تینا کا دی شان نہ لائے ساڈے وال آئے ورفعنا لک ذکرک دی شان لے کے آئے ہماری طرف آئے شاید مبشر نذیر بن کے آئے ہمارے وال آئے داعی اللہ بن کے آئے ہمارے وال آئے میرا سراج منیرہ بن کے آئے ہماری طرف آئے رحمت للعالمین کی حیثیت سے آئے ہماری طرف آئے پیغمبر تو مطاع کی حیثیت سے آئے ہماری طرف آئے تو رہبر شریعت کی حیثیت سے آئے ہماری طرف آئے تو امام اعظم کی حیثیت سے آئے ہماری طرف آئے تو امیر شریعت بن کے آئے ہماری طرف آئے تو امام اعظم بن کے آئے ہماری طرف آئے تو کل کائنات کے سردار بن کے آئے ہماری طرف آئے خطیب الانبیاء امام الانبیاء بن کے آئے ہماری طرف آئے تو رہبر بن کے آئے ہماری طرف آئے تو مرشد بن کے آئے ہماری طرف آئے تو مقتدا بن کے آئے پیغمبر آئے ہماری طرف تو ہمارے مرشد رسول بن کے آئے اور جب یہی پیغمبر رب کی طرف گئے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ فرمایا میرے والائے تے میرے عبد دی حیثیت نہ لائے میرے غلام دی حیثیت نہ لائے میرے عبد دی حیثیت نہ لائے پیغمبر رب ول گئے سبحان الذی اسرا بعبدہ انا اعطیناک اے محبوب جی ہم نے دیا ہے آپ کو ہم نے دیا ہے آپ کو سارا قرآن پڑھو نا کہا کا جو ضمیر ہے یہ حضور کے لیے سارا قرآن پڑھو اور اس کا ترجمہ پڑھنا ہو نا تو آل الحدیث کا ترجمہ پڑھیے تو وہاں پتہ کیا لکھا ہوگا ہم نے دیا ہے آپ کو اگر دوسرا ترجمہ پڑھو گے لکھا ہوگا ہم نے دیا ہے تم کو تیرے کو ہم نے دیا ہے ہم کہتے ہیں آپ کو دنیا کہتی ہے تیرے کو تم کو اب بتاؤ ادب کہاں ہے انا آتیناک ہم نے دیا ہے اچھی بولیے ہم نے دیا ہے انا آتیناک ہم نے دیا ہے محبوب جی آپ کو اینج لگتا ہے جب حضور دنیا جو رابطی تعریف کر دینے نا فَاذْكُرُونِي اذکرکم تسی میرا ذکر کرو میں تو آڑا ذکر کروں گا جدو محبوب آندے نے لبیک اللہم لبیک حضور فرماتے نے لبیک یہ سنو بولو کیا سنو رب آندہ انا آتیناک بہو آپ ہمیں کہتے ہیں نا وہ تو ہی ہے تو ہم کہتے ہیں پھر آپ ہی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما انا آتیناک اے محبوب جی ہم نے عطا کیا جو شان ہے مصطفیٰ کے پاس وہ عطائی ہے رب نے عطا کی ہے شان مصطفیٰ کو حسن رب کی عطا جمال رب کی عطا مقام رب کی عطا جو کچھ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پاس اور رب دی عطا ہے رب نے کی عطا کی تے انا اعطیناک الکوثر اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے حوض کوثر عطا فرمایا ہے الکوثر توجہ فرمائیے جنت دے اندر پہلے جان تو پہلے اللہ نے ایک حوض بنایا ہے وہ حوض کہتے ہوئے آپ نے فرمایا ممبری علی حوضی میرا ممبر مدینے میں مدینہ طیبہ میں میرا جو ممبر ہے یہ میرے حوض پر ہے میرا ممبر میرے حوض پر ہے اوپر ممبر ہے
نیچے وہ حوض کوثر ہے جہاں حضور ہے۔ یہ مطلب ہے حضور نے اتھو ہی اٹھنا تے حوض تے بیٹھ جانا۔ وَمِنبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي، میرا ممبر میرے حوض پر۔ آج بھی حضور کا ممبر، جہاں ممبر ہے، جہاں ممبر ہے حضور کا، کہاں ہے وہ؟ بولو، ممبر جو میرا ہے وہ حضور کا ممبر ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرا ممبر ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرا ممبر ہے۔ کس کا ممبر ہے؟ بولو، ہاں بولو شاہ بادشاہ، بولو تو انہوں شاہ بھیواؤں میں بولو، وہ ممبر میرا ممبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا ممبر، میرا ممبر، مدینے میں میرا ممبر، مسجد نبوی میں میرا ممبر، ہاں حضور کا ممبر۔ آج کس کے پاس ہے؟ اہل الحدیث کے پاس وہ ممبر، کس کے پاس ہے؟ اہل حدیث کے پاس ہے۔ تو رہنا بھی ساڑھے کو نہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں نا وہ ساڑھے کو آ جائے تو حال ہی پیدا نہیں ہوگا، اسے دینا ہی نہیں۔ انشاءاللہ مدینہ ہمارا ہے، ہمارے پاس ہی رہے گا، چوکیداری ہم کریں گے، حفاظت ہم کریں گے، نگرانی ہم کریں گے۔ حضور اپنی قبر پاک ہمیں دے گئے، یہ میری قبر یہاں بنے گی تو یہ نگرانی حفاظت جڑی ہو اہل حدیث دے ذمے حضور آپ دے گئے۔ ہن تسی حیران ہو گئے بس تہانوں کیویں حضور دے گئے؟ ایک حدیث تو واضح ہوتا ہے کہ حضور اپنی قبر ساڈے حوالے کر گئے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں میری قبر پہ پوجا نہ ہو، میری قبر پہ سجدہ نہ ہو، یا اللہ میں اپنی قبر تیرے حوالے کرتا ہوں، میری قبر کی حفاظت تو نے کر رہی ہے، یا اللہ میری قبر تیری نگرانی میں ہے، یا اللہ میری قبر کو عبادت نہ ہو میری قبر پر۔ حضور کی یہ دعا اللہ نے قبول کر لی تو اللہ نے ان کو چوکیدار بنایا، انہیں نگران بنایا جڑے مشرک نہیں تھے، تاکہ حضور کی قبر پہ سجدہ نہ ہو۔ پھر ایسا ہونے دیتا ہے؟ جیڑا اس پاس سجدہ کرنے لگے گا ایڈا شرطوا بھی کھلوتا ہے تے نال متوا بھی کھلوتا ہوتا ہے تے وہ سوٹی ماردا ہے آندا ہے ایتھے سجدہ نہیں کرنا ہے، پاکستان نہیں۔ تو آنو کو صوفیاں دیاں بزرگاں دیاں قبراں تو دتیاں تساں او بھی سجدے تو نہیں تسی بچا سکے، تواڈے کول حضور دی قبر ہوندی، حضور دا روضہ تواڈے کول ہوندا، تسی مٹی بھی کھا گئے ہوندے۔ یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ اہل حدیث حضور کی قبر کے پہرے دار ہیں، اور ساڑھے تو آنو چاہیے ساڑھا احترام کرو، اسی حضور کی قبر کے پہرے دار۔ علی حجویری دی قبر تے جڑی رکھوالی کرے جھاڑو دے وے او ڈنگے آ جاوے، سارا ڈنگا ڈنگا ہو جائے، پورا باہر نکلا ہوئے، بہت جی علی حجویری دے دربار تے جڑا جھاڑو دیندا او آ گیا ہے۔ تو ساری کیوں گالیاں دیندے ہو جڑے حضور دی قبر دے رکھوالے نے، چوکیدار نے؟ اسے انشاءاللہ قیامت تک رہنا ہے، مدینہ ساڑھے کو رہنا ہے، مدینہ بھٹی ہے، ایدھ منافق نہیں رہ سکتا، بیتی نو مدینہ پناہ نہیں دیندہ، اے بس چند دن آندہ ہے پھر ایویں گھل جاندہ ہے، جو نمک نہیں گھلتا ہے ایویں ختم ہو جاندہ ہے۔ مدینہ بھٹی ہے، اہل الحدیث اس بھٹی میں کندن بن چکے ہیں اور مدینے نے ہمیں قبول کر لیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر بخشا ہے، رب نے عطا کیا حوض کوثر پہ۔ اس کا جڑا پانی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ برف تو ٹھنڈا ہونا تے شہد نہ لو مٹھا ہونا تے بولو ہاں شاہ دسو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جڑی تو مسئلہ پتہ ہو تو دسو نا، دودھ نہ لو سفید ہونا تے پھر اسو پینا ہے انشاءاللہ۔ تو اساں ہوتے یا رسول اللہ کہہ کے پینا ہے انشاءاللہ، اساں کہنا بھئی یا رسول اللہ سان پہ واؤ، یا رسول اللہ سان پہ واؤ، جیڑا لذت اتھے آنی نا یا رسول اللہ کہنا دی، کیوں کہڑا مزہ آنا، کہڑا سکون آنا، حضور نو کہوں گے یا رسول اللہ سان پانی پہ واؤ، او دن ہونا ہے وہابیاں دے یا رسول اللہ کہنا دا، تساں دے سننا جو نہیں، بندہ دا تساں کیوں نہیں، اساں کیوں نہیں سننا، مگر تساں اس پاسے ہونا جو نہیں۔ حوض کوثر پہ ہم ہو گئے حضور پاک علیہ السلام کے پاس،
جس نے بدعت کی ہوگی وہ حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ اور ہم پہ اللہ کی رحمت ہے، ہم نے آج تک کوئی بدعت کی ہی نہیں۔ حتیٰ کہ آج کل میڈیا پر معروف ایک دیوبند عالم ہے طارق مسعود صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اہل حدیث بدعتی نہیں ہے۔ تو میں آگا پھر تسی اتنے لیندے کی پے ہو بدعتیاں کول، تسی ساڑھے کول آ جاؤ جڑے بدعتی نہیں نے، آ جاؤ۔ جدو مندے ہو کہ ہمارے عقیدے میں عمل میں بدعت نہیں ہے، اور ایک بار نہیں ہزاروں بار میں نے میڈیا پر کہا ہے، کوئی ایک بدعت آل الحدیث میں ہو تو نشاندہی کی تھی، کوئی ایک بدعت، کوئی ایک سنت سے ہٹا ہوا عمل بطور اجر و ثواب دین ہم کرتے ہوں تو نشاندہی کیجئے۔ صبح کا سورج چڑھنے سے پہلے وہ یا دلیل دیں گے یا وہ مسئلہ چھوڑ دیں گے۔ ہماری دعوت اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کی سنت۔ ہم نے آج تک دین میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اسی پر کھڑے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کامل مکمل ہو چکا، ہم اس دین پر آج بھی قائم ہے، موجود ہے۔ اور وہ حدیث صحیح البخاری میں کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر موجود ایک عرابی دیہاتی اپنے پنڈ دیوال لوگاں نے اکٹھے ہو گئے، سارے ترجمان بنا کے بھیجیا کہ جاؤ مدینے ایک نبی آیا، اس نے سانو پیغام بھیجا ہے، جا کے تحقیق کر کے آؤ واقعی وہ سچا نبی ہے۔ جا کے پوچھا ملا اس حضور نو، وہ ملنے کے لیے نبی پاک کے پاس آیا، اپنی سواری تو اتریا تو مسجد نبی داخل ہوئے۔ اے مسجد نبی بری صحابہ کرام موجود نے، حضور تشریف فرمان ہے۔ اور رابی دیہاتی کہنے لگا ہے لوگوں تم میں وہ کون ہے، تواڈے وہ کون ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ صحابہ کرام کہنے لگے ہے پوچھن والے سوال کرنے والے پورے اجتماع نظر مار، جڑا سب تو سونا ہے، ایس پورے اجتماع نظر مار، جڑا سب تو سونا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا اپنی امت جو سب تو سونا ہوئے۔ ایک کو بندہ گزرے ہے جڑا اپنے سارے مرضیاں تو بدصورت ہے، سارے مرضی اکٹھے کرو نا، سارے تو کوڑا، سارے تو بدنما، سب تو بے حیا، سب تو ایویں سمجھو کہ بدصورت انسان ہے کہ مرض ہے، غلام قادیانی، نہ وہ دی صورت ہے، نہ وہ دی کوئی سیرت ہے، نہ وہ دا کوئی کردار ہے، بدصورت انسان۔ نبی تو ہوندہ ہے جڑا ساری قوم تو سونا ہوئے۔ تو آئی تھے حضرت انس بن مالک فرما دیں کہ میں نبی علیہ السلام دے ہیں ہاتھ دوتے ہاتھ رکھے نا، اتنا ریشم نرم نہیں جتنا محبوب کا ہاتھ نرم سے۔ این گلی چو گزر دے سن مگروں صحابن پتہ لگ جاتے ایتو حضور گزر ہے نا، خوشبو آندھی سے، یہ حضور کی شان تھی، یہ مقام تھا، یہ حسن تھا، یہ جمال تھا، یہ خوبصورتی تھی، یہ خوشبو تھی حضور۔ کہنے لگے جڑا سب تو سونا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میں نے تلاش کر گئے، عرابی احتیاطی آئی، این پورے اجتماع نظر مار کے کہنے لگا جی اگر حسن پہ فیصلہ ہونا ہے تو پھر یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہچان گیا کہ حضور دے کول آ کے بیٹھ گیا۔ تو کہنے لگا میں نے اپنی قوم نے نمائندہ ترجمان بنا کے بھیجا ہے، میں تحقیق کرنا آیا، تسی واقعی نبی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اللہ نے نبی بنایا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا میں نے پہلا میری گزارش ہے کہ میں پنڈ چو دیہات چو آیا، میں نے نہیں پتا اچھی شان علی ہستی نے گل کیوں کریں دی، وہ گل کرتا میرے کو ڈھنگ طریقہ کو نہیں، جی اپنے انداز میں تواڈے کولوں کوئی تلخ لہجے بھی سوال کر لواں تے ناراض نہیں ہو گے؟ حضور نے فرمایا جڑا ساڈے کولوں پوچھے اسی اودے نال کدے ناراض نہیں ہوئے، کر سوال جو تیرا دل کرے، جی تواڈا دل کرے میں سوال کرو، اسی کدے ناراض نہیں ہوئے۔ توجہ ہے، جی میں تواڈا دل کرے اویں سوال کرو، اسی کدے ناراض نہیں ہوئے۔ تو وجہ سمجھ نہیں ہے، جی میں تواڈا دل کرے
انجے ساڑھے کو سوال کرو اسی کدے ناراض نہیں ہوئے ذرا پوچھ کے ویکھو تے صحیح ساڑھے کو اسی کدے ناراض نہیں ہوئے جیڑا مولوی لڑ پاوے سمجھو کوڑا ہے اسی کدے ناراض نہیں ہوئے ایک میرے محلے جو بندہ الدیز ہوا ہے تو وہ پہلے کسی اور مسلک نال سی جیڑے نال سی وہ تسی آپے سمجھ جاؤ گے نہ لین دی کیڑی لوڑ وہ میرے کو آندا رہا وہ کہتا جی میں نہیں بدلا ادھر جانا مولوی کول وہ اپنی گلاں سناندے تسی اپنی سناندے ہو میں کہ تو ادھر بھی جا تے میرے کول بھی آ جیڑا لڑ پاوے کوڑا ہوئے وہ چوتھی باری جب دوجے مولوی کول گیا اس آگیا بس تو جا یار ایویں میرا دماغ کھانا خراب کرنا ہے تو ہن ٹھیک نہیں ہو سکتا اے تے ہو سکتا ہے کہ ستھرا انڈا خراب ہو جاوے یہ ہو سکتا ہے لیکن کدے خراب انڈا ٹھیک نہیں ہو سکتا تو ہن ہو گیا خراب انڈا تو نہیں ٹھیک ہو سکتا تو ہن جا ساڑھے کام جوگا نہیں رہا کیونکہ خاص ہے جڑا سن سن لوے نا اللہ دی رحمت ہے جے ساڑھے جوگا نہ ہوئے تو رہندا کسی اور جوگا بھی نہیں یہ پکی بات اللہ نے یہ قرآن اور حدیث میں یہی تو مٹھاس رکھی ہے نہ قصہ ہے نہ کہانی ہے یا قرآن ہے یا مصطفیٰ کی حدیث ہے تو چوتھی باری مولوی کو کہہ دو لڑ پیا تو میں نے آگے پوچھ دیا بس تہن کیویں پتا سی انہیں لڑ پینا میں کہا یہ سڑا تجربہ ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ مولوی برداشت کر جائے بندہ بار بار پوچھے سوال کرے یہ ساڑھا ہی حوصلہ ہے یہ حوصلہ سن حضور تو نصیب ہوا ہے تسی سوال کرو کرتے رہو کہ میں بیٹھا ساری رات پوچھتے رہو مجال ہے جیسے ہلیے جلیے جڑا سوال کا جواب آندھو گے دس دیں گے جڑا نہیں آندھو گے کہہ دیں گے ساڑھے علم میں نہیں پوچھاں گے تحقیق کریں گے پڑھاں گے پھر دس دیں گے اینج بھی نہیں کہاں گے آندھا نہیں لیکن چلو دس دیں جدو آندھا نہیں ہونا پھر دسنا کی ہونا عدلو فعدلو بندہ آپ ہی گمراہ ہونا تو دوجن بھی گمراہ کرنا سارا جھگڑا ہی اس کا ہے کہ آتا نہیں ہے لیکن چلو بتلاتا ہو یہ اس کا جھگڑا ہے کاش دنیا علم پر قائم ہو جائے قرآن پڑھے مصطفیٰ کی حدیث پڑھے کہنے لگا میں اپنے رنگ سوال کرنا ناراض نہیں ہو گیا تو نے فرمایا نہیں کہنے لگا تو اللہ نے نبی بنایا ہے قسم دے سکتے ہو اس گل سے تسی قسم دے سکتے ہو محبوب تیری حرص پر قربان جائے حالانکہ حضور کی بات پر قسم لینے کی کیا ضرورت ہے حضور کی بات ہی تو پکی ہے سچی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ پیغمبر کی ہر بات حرف آخر ہوں دیئے لا ریب فیہ ہوں دیئے پیغمبر دی ہر بات حق سچ دین شریعت ہوں دیئے لیکن کہندہ ہے قسم دے سکتے ہو کہ تسی آنو اللہ نے نبی بنایا ہے محبوب ہنستے مسکراتے فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جنہیں زمین و آسمان بنائے اسی نے مجھے نبی بنایا میں قسم دیتا ہوں یہ تسی میرے کو قسم لینا چاہو میں بھی بابو تو بیٹھا میں بھی قسم دے سکتا میرے کو قسم لینا چاہو نا تسی تو میں بھی قسم دے سکتا اس وجہ سے نہیں کہ میں آل الحدیث ہوں اور قسم دے رہا ہوں نہیں اپنے مسلک کے تعصب میں دے رہا ہوں نہیں پوری امانت داری کے ساتھ آخرت کو قبر کو حشر کو رب کے سامنے پیشی کو جان کے قیامت کا دن آئے گا پیشی ہوگی اور حساب کتاب ہوگا غلط بات کی سزا ہوگی حق بات کی جزا ہوگی یہ ساری اپنی آخرت کو قبر کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہو کہ تمام مسالے کے دلائل کو جانتے ہوئے پڑھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہو کہ رب کی زمین پر وہ مسلک وہ دعوت وہ دین جو جبریل کے ذریعے مصطفیٰ پہ نازل ہوا آج اس دین کے وارث رب کی زمین پہ آل الحدیث ہے اس پر تو قسم دے سکتا ہوں جب حضور دے رہے ہیں حریص ہے نا حضور کس بات کے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ آپ حریص نے اس بات ہے کہ دنیا ایمان لے آوے دنیا کلمہ پڑھے دنیا مسلمان ہو جائے دنیا جہنم دے عذاب تو بچ جائے
توحید پر آ جائے، سنت پر آ جائے۔ آپ نے فرمایا میں قسم دے سکنا اللہ اور ذاتی قسم ہے جن نے زمین و آسمان بنائے اس میں نبی بنایا ہے۔ کہنے لگا محبوب جی میں نے کلمہ پڑھا لوں، یہ قسم تو دے چھڑی ہے نا، تو پھر میں نے کلمہ پڑھا۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، صحابی رسول بنا۔ کہنے لگا محبوب جی بس صرف کلمے نال گل بات گزارا تہاڈی شریعت جو ہو جائے گا۔ ساڈا تو ہو رہا ہے نا ماشاءاللہ، کلمے نال ہی ہو رہا ہے، نماز دی لوڑ کو نہیں، روزے دی لوڑ کو نہیں، آج تک ساڈا تو کلمے نال گزارا ہو جاتا ہے نا، ہو رہا ہے نا ماشاءاللہ۔ ہاں یا رسول اللہ کلمے نال گزارا ہو جائے گا، کچھ آگے بھی کرنا پائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت اندر نماز، 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی، نہیں تو پھر اسی طرح ہو جاؤ گی جس طرح پہلے تھے۔ نماز تو بغیر بندہ کہے کہ میں مسلمان ہاں، یہ ہوگی خوش فہمی یہی ہو سکتی ہے، کھاتا بڑا ہوتا ہے۔ حضور کے زمانے میں منافق نہ مدینے پاک آگے نماز پڑھتا ہے حضور پیچھے، توجہ ہے، مدینے منافق آگے نماز پڑھتا ہے رسول اللہ دے مگر تاکہ سن صحابہ مسلمان سمجھا۔ پھر غور کیجیے، منافقین جنہیں دل وچ ایمان کوئی نہیں، وہ آ کے رسول اللہ دے مگر مدینے چ نماز پڑھتے سن تاکہ سن مسلمان سمجھا جائے۔ انہیں پتا سی جی ایسا نماز تے نہیں جانا تو سانو صحابہ نے مسلمان نہیں سمجھے۔ کافر نو بھی مسلمان دے کھاتے چ آن واسطے نماز پڑھنی پیندی ہے۔ اور مسلمان چھڑی پھردا ہے میں مسلمان ہاں، بھلا انہوں کہو تے صحیح۔ بے نماز شخص تے اندر حیوان وچ کی فرق؟ بے نماز انسان اور تو ناراض ہو جانا ہے، درندے کی فرق ہے؟ بے نماز اور کیڑی شاید نہ لئی نہیں، کھوتا بے نماز ہے۔ یعلم صلاتہ، قرآن آتا ہے ہر شے نماز دا اپنی عبادت طریقہ رب کو سمجھ چکی ہے اور ہر شے عبادت کر دی ہے۔ کھوتے دی بھی تو انکار چھڑی نہیں، چنگے بھلے لوگ سواری کر دے بے نماز یعنی کھوتے دی طرح۔ کھوتے دی طرح کیوں ہے؟ کھوتا بے نماز ہوندہ، کھوتا نہ کیا کرو، چنگا بھلا کھوتا قیمتی ہوندہ، بے نماز ہی کیڑی حیثیت؟ کتا بھی رکھوالی چنگی کر لیندہ ہے، بے نماز نو یہ کہنا بھی گناہ ہے۔ کتا بھی نہ آکو بے نماز نو، کتا بھی رکھوالی کردہ ہے، اپنے مالک کے دروازے پہ بیٹھتا ہے، تو جب انہوں مالک بلائے اینج نسدہ ہے نا، پوچھل مار کے آگے مالک دے پیری پہ جانا کہ تو میں روٹی پانا ہے۔ جدو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہوں، جدو تو نہیں ٹردہ تینوں میں کتا کہاں، یہ تو کتے کی بھی توہین ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ناراض نہیں ہو جاؤ تو کی کر لے ذرا کتا نہ کیا کرو بے نماز ہو، بے نماز بہت بری ہے۔ کتن 2 دن راتی اندھیرے روٹی پاؤ نا، رات 2 بجے 3 بجے آؤ، وہ 100 کتے پھردا ہوئے، تسی آواز دیو تو ان پہچان جائے گا کہ میں روٹی پانا لا آ گیا، ایویں نسدا ہویا تواڈے پیری آ جائے گا۔ ایڈا وفادار ہوتا ہے کتا، کتا کوئی معمولی شے ہے؟ چنگے بھلے پڑھے لکھے کتے نے۔ توجہ ہے؟ کتا، ہاں چلو سمجھ گیا ہو تسی۔ کتا آواز مارو تے وہ آگے پیری پہ جائے گا، جدو 5 میری رب اللہ آواز آنی حی علی الصلاۃ تو نہ اٹھے تو کی سمجھ؟ قصور دے ایک پنڈ ہے جنا، قصور دے لے ایک میرے کو میں اس گیا تقریباً میں نے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہ ساڑھے پنڈ جی کتا ہے، تے سارے پنڈ دے سارے مسلمان جتنے نا، سارے مسلک سارے گروہ سارے متفقہ فیصلہ کیتا ہے کہ اسا انہوں مارنا ہے، کتے نو گولی ماریں گے یا کس طریقے مار دیں گے، زہر دور دے دیں۔ ساڑھا جلسہ ہو رہا سی تو وہ سارے پنڈا لے کے با مولوی آ رہے ہیں، پہلے انہوں کو پوچھ لئیے،
باقی سارے متفق ہیں، سارے مسلک تے، وہ ساڈا جلسہ الحدیثاں دا تے انہاں کہا با کہ ہن تسی ہو آخر تقریر تہاڈی ہے، تساں ہی مسئلہ دسنا، اس کتے نے ماری ہے یا نہیں۔ میں وہ قصور کی ہے جڑے جدوں فجر دی اذان ہو جائے نا کسی مسجد وہ کوک ماردا ہے، بھونکنا شروع کر دیتا، اساں کہا با جدوں اذان ہوئے وہ بھونکدا ہے۔ اس واسطے سارے پنڈ نے فیصلہ کیتا ہے با انہوں مار دی، میں کہ انہوں کیوں مار دے ہو؟ کیوں؟ میں کہ وہ تو بھونکدا ہے با تسی ستے پے ہو، وہ تو بھونکدا ہے با تسی اجے ستے ہو، تہاڈا رب مالک تو بھلا رہے ہیں۔ میں کہ سارا پنڈ مسیتے چلے جاؤ، یہ بھونک جاوے تو مینوں پھاڑ لیا، تو جب تک تساں مسیتے نہیں نہ جانا کتے بھونکدے رہنا۔ مریا ہے نہیں، میں کہ وہ تو تہاڈے نالوں چنگا ہے بے نمازاں نال، جڑے ستے پے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ڈنگراں ورگے انہاں تو بدتر لوگ نے۔ ہن تسی سوچدے ہو کہ چلو ادکی خنزیر آکھی، نہیں، بے نماز نو خنزیر نہیں آکھنا، ہاں خنزیر دی توہین ہے، بات کی خنزیر پہ آکھو، بے نماز تے سور تو بدتر ہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں کہ انہوں مسلمانوں دے قبرستان جی دفن نہ کرو، ایویں مر جائے کھرلی چ پا کے ڈنگرا پہ دے کے کتے پہ دے کے نا اینج باہر سوٹ راؤ، آپ انہوں کتے چیر پھاڑ کھا کر جان گے، انہوں کتے دفن نہ کرے مسلمانوں دے قبرستان۔ یارویں مٹھی ہے نا، فتوہ ذرا اوکھا ہے، کی خیال ہے؟ ان سویرے ہو سو نماز، یا رسول اللہ تواڈے اسلام دین اچ کوئی کلمے تو بعد فرما نماز 5 وقت۔ ایک حدیث میرے دینے جا گئی، نبی علیہ السلام نماز پڑھائی، سلام پھیرا، ایک بندہ جب سلام پھیرا تو انہیں چہرہ پاک موڑیا نا، تے پچھے ایک نکر تے بندہ بیٹھا سی جڑا جماعت شامل نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا تو مسلمان نہیں؟ اور تو مسلمان نہیں؟ یا رسول اللہ مسلمان ہاں۔ فرمایا پھر نماز نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ میں سمجھا جماعت ہو گئی، میں لیٹ ہو گیا، میں نماز گھر پڑھ لی، پھر آیا تھا کہ جماعت ہو رہی سی۔ آپ نے فرمایا جماعت ہو رہی ہوئے تو گھر پڑھی بھی ہوئے تاکہ دوبارہ شامل ہو جائیں گا، لیکن حضور نے جڑا سوال کیتا ہے وہ قابل غور ہے، تو مسلمان نہیں؟ مسلمان ہو گیا تو نماز شامل ہو گیا۔ جڑا خوش فہمی جی نا میں نماز پتلی پتلی پڑھنا، کیوں پتلی بوٹا مار دی، کدی پڑھ لی کدی نہ پڑھی۔ یہ جڑے مساق کو مڑا دے انہوں جی وہ نماز ان 5 ٹائم کون پڑھ دی، کہ وہ ایک آدھ پڑھ لی دی بوٹا مار دی ہے پتلی ہے۔ یہ جڑا بوٹا ہے نا یہ پٹھی جائے بنا ہے، دوجہ نال جڑیا بوٹا ہوئے تو ذرا پٹنا اوکھا ہوندہ ہے، ایویں نا بوٹے دے خیال رویا ہے۔ حساب نماز دا شروع ہونا قیامت نو، نماز اگر صحیح نہ نکلی اگر پوچھنے کسے نہیں، بغیر حساب دے گئے تسی اس گڑے میں جتے فرعون ہونا۔ ایڈا وڈا کافر ہے بے نماز بے ایمان کے، حضور نے فرمایا اس گڑے گرنا ہے جا کے، اسے رب نے چھٹنا ہے جتے فرعون تے قارون تے شداد نے ہونا ہے، جتے چوٹی دے کافر ہونے نا جہنم دے وچ، وہ تواڈے نال ہونے رل مل کے اتنے رہنا پیڑا۔ پھر کیڑی موج ہوئے گی؟ فرعون نال ہوئے گا، موجہ نہیں لگی ہے، قارون ہوئے گا، اللہ کو پناہ مانگ اللہم لا تجلنا منہم۔ تو جب نماز پڑھو گے تو پھر پتہ کون نال ہوئے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھنی پہ گیا، رابی دیہاتی شخص کہنے لگا محبوب جی کچھ اور، فرمایا مال نصاب نو پہنچے زکاة دینی پہ گی، کہنے لگا محبوب جی کچھ اور، فرمایا ماہ رمضان اگر آگیا زندگی تیری اندر 1 مہینے روزے رکھڑے پہن گے، کچھ اور محبوب جی، فرمایا بیت اللہ دا حج اگر استطاعت طاقت ہوئے حج کرنا پہے گا، آپ نے کہنے لگا محبوب جی کچھ اور،
فرمایا بس یہی میرا دین ہے، کلمہ اسلام پڑھ لو، 5 وقت نماز تے زکات تے روزہ اور حج، اے میرا دین، اے میرا اسلام، اے میری شریعت۔ کہنے لگا محبوب جی پھر اجازت دو میں اپنے قوم نو جا کے واز کرا، نصیحت کرا، تبلیغ کرا، ترجمانی کرا، نمائندگی کرا، جا کے اپنے قوم نو تواڈی حقیقت حال بیان کرا، دین دی دعوت پیش کرا۔ تے محبوب جی واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، جو کچھ میں تواڈی زبان تو سنیا ہے نہ اے دے وچ اضافہ کراں گا نہ اے دے وچ کمی کراں گا، اتھے ہی رواں گا محبوبا، جو کچھ تساں دسیا اسی دین تے رواں گا، لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ زیادتی کراں گا نہ کمی کراں گا، نہ دین وچ کوئی نئی چیز داخل کراں گا، جو سنیا اس تے عمل کراں گا۔ اٹھیا ہے تے پیچھا مڑ کے جان لگا ہے، محبوب نے فرمایا میرے صحابہ جن جنتی ویکھنا ہے اے جنتی جا رہا ہے، یہ کالج پکا تے سچا رہا نا، افلا ان صدقہ دخل الجنہ ان صدقہ، اے جنت گیا جے پکا رہا جے سچا رہا تے باہر نکلیا ہے مسجد نبوی تو سواری تے سوار ہویا ہے، مدینے تو باہر نکلیا ہے، اگے زمین ہے، زمین دے بنیری دے اوپر چوہے دی بل ہے، او دے وچ سواری دا پیر پھس گیا ہے تے سواری ڈولی ہو تو گریا ہے، منکا ٹوٹ گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اطلاع پہنچی اجے نماز پڑھی نہیں، روزہ رکھیا نہیں، حج کیتا نہیں، زکات دیتی نہیں، ایک کو جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے اعمال نامے دوجا جملہ کیڑا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ کمی کراں گا نہ اضافہ کراں گا۔ نبی علیہ السلام نے اطلاع پہنچی محبوب جی جڑا ہونے عرابی آیا سی وہ تو گریا پیا ہے، نبی پاک نے فرمایا آؤ میرے صحابہ چلیے جا کے اپنے بھائی دی میت نو سنبھالیے، سنیا گریا فوت ہو گیا ہے، حضور تشریف لے آئے، آپ مٹی اوپر بیٹھ گئے، بیٹھ کے وہ سر نو اٹھایا ہے، اپنی جھولی چ رکھے، وہ میت دے سر نو جھولی اندر رکھیا ہے، اتوں مٹی جھاڑی ہے اور فرمایا میرے صحابہ جنہیں جنتی ویکھنا اینو ویکھ لو۔ اور دوجی روایت اندر آپ نے فرمایا میرے صحابہ، آپ نے فرمایا آپ نے ہوٹھاں نو چوم لے حضور نے تے فرمایا میرے صحابہ میں اپنی اکھاں نال جنت دے انگور کھاندیا اینو ویکھ لیا ہے، یہ جنت پہنچ گیا ہے۔ کون؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، جنہیں دین بدعت جاری نہیں کی تھی، جنہیں اس نے عمل کیتا ہے جو کچھ مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اے اللہ یہ پورا اجتماع مسجد دے اندر بیٹھ کے تیری ذات نہ وعدہ کردہ ہے، اقرار کردہ ہے، اللہ تیرے جلال دی قسم ہے، تیری عزت دی قسم ہے، اسا دین اچ اضافہ کیتا نہیں، دین اچ کمی کیتی نہیں، آج تک اسے دین پر قائم جس پر مصطفیٰ میں چھوڑ گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں، جب تک دو چیزاں تے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ آل الحدیث کے دو اصول، آل الحدیث کے دو اصول، ہاں جدو صلاح بن جائے میں دسا ہے، آل الحدیث کے دو اصول، ایک کو آواز نال آل الحدیث کے دو اصول، آل الحدیث کے دو اصول، اطیع اللہ واطیع الرسول، اطیع اللہ واطیع الرسول، اطیع اللہ واطیع الرسول، ترکت فیکم امرین، دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آل الحدیث کے دو اصول، اطیع اللہ واطیع الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات فرمایا میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا، ساقی کوثر حوض کوثر تے بیٹھے نے، حوض کوثر تے بیٹھے نے، ایک پاسے صدیق نے دوجے پاسے عمر نے، حوض کوثر تے حبیب بیٹھے نے، ایک پاسے صدیق نے دوجے پاسے حاقذا نواس یوم القیامہ، ایک پاسے ابو بکر نے دوجے پاسے سیدنا عمر نے۔ ان دسو جتے صدیق عمر عمر ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے اس پاسے پانی پیڑنو جانا ہی نہیں نہ جانا، انہاں دورو ویکھنا صدیق بیٹھا تے پھر انہاں ویکھنا ہے نال عمر بیٹھا ہے، جتے عمر ہوئے اتے شین تے جا سکتی ہے ہی نہیں، تم پتہ ہے حضور نے فرمایا کہ جہاں عمر ہو وہاں شین
شین نہیں جا شین دوروں ویندہ دوروں جتھے سیدنا عمر سیدنا عمر روچی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ کوئی شین مسجد آ گئی ہوئے تے فوری نکل جائے سیدنا عمر کیونکہ جس گلی عمر ہوئے وہ تے شیطان سیدنا عمر سیدنا عمر کچھ کہو سیدنا عمر تین چار باری 33 باری کہو سیدنا عمر سیدنا عمر 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 سیدنا عمر ہاں انشاءاللہ اللہ عمر کرے گا سیدنا عمر عمر نال نالے عمر نوے تے موت ہوندی ہے سیدنا عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر عمر سیدنا عمر ہر گھر ایک ہوئے عمر جدوں اللہ بیٹے دے وے اولاد دے وے ایک بچے دا نام لازمی ہوئے عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عمر نال نال ہی رہندا ہے جدوں عمر نہ ہوئے تو بندہ مر جاندا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بچے نوں من سکول داخل کران جاوے کوئی ایڈماسٹر پہلے پوچھدا ہی اے دی کتنی ہے عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر جڑا ہوا ہے عمر عمر تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے سیدنا عمر جدنا عمر نہیں سمجھو مرے ہویا ہے سیدنا عمر وہ جیندہ مر گیا ہے جدی عمر نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر ایک پاسے ہونگے دوجہ پاسے صدیق ہونگے حضور بھر بھر کے پیالے دئی آنگے صدیق عمر پہلائی آنگے جنہ صدیق نو مننا نہیں انہاں حوض کوثر تے جانا نہیں انہاں حوض کوثر تے نہیں جانا انہاں دوجہ پاسے ٹر جانا ہے حوض کوثر تے نہیں جانا انا آتینا کل کوثر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما آپ کو پوچھیا گیا محبوب جی کہ میں پہچانو گے قیامت والے دن ہر نبی تے ہر نبی دی امت ہوئے گی کہ میں پہچانو گے کہ میرا اے امتی آ رہے ہے کہ میں پہچانوں گے آپ نے فرمایا غرم محجلین آپ نے فرمایا چہرے چمک دے ہونگے نمازیاں دے چہرے چمک دے ہونگے نمازیاں دے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہ من اثر السجود او دے جناب وضو جدوں کردہ ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو دے اندر جدوں ہاتھ دھوندا ہوئے گا ہاتھ چمکدے ہونگے منہ دھوئے گا تے منہ بھی چمکدا ہوئے گا تے جدوں پیر دھوئے گا پانچ کالاں پیر بھی چمکیں گے تے جڑا پیر دھوندا ہی نہیں توجہ ہے جڑا پیر دھوندا ہی نہیں جڑا پیر دھوندا ہی نہیں جڑا دھوندا ہی نہیں وہ تے جانا ہی نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندے دے پیر وضو اندر تھوڑے جا خشک رہ جان او ایڑیاں جہنم میں جان گیاں او ایڑیاں اگ اندر جان گیاں انہیں ایڑیاں واتے ویل تباہی بربادی جڑی وضو اندر خشک رہ جاندیاں نے جیڑی ایڑی توڑی جی خشک رہ جائے او دے واسطے آگے تے جڑا پورا پیر ہی نہ دووے پورا پیر ہی نہ دووے او دنیا جی آگ دے ہوتے کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہوں دے آگ پر ماتم میں کہ اللہ مبارک کر اللہ اور اضافہ کرے استغفر اللہ جان دے ہو پریشانی کا دی ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو تو پہچانا گا میرا امتی آ رہا ہے جن نماز پڑھنی نہیں وضو کرنا نہیں تے انہیں حضور دی امت جو قیامت نو
اٹھنا نہیں، انہیں حضور دی امت چ اٹھنا نہیں، حضور نے انہوں پہچاننا نہیں، وہ کی جانے کی مانے انا اعطیناک الکوثر، اے حوض کوثر کنوں ملنا ہے، فصل لربک ونہار، جنہیں نماز پڑھنی ہے حوض کوثر او دے واسطے میں، اے جامع کوثر او دے واسطے میں، دودھ نالوں چٹا ہوئے گا، برف نالوں ٹھنڈا ہوئے گا، شہد نالوں مٹا ہوئے گا۔ تے کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرما کردے دن، جدو پیار اندر آندے تے فرما کردن لوگو اس پانی حوض کوثر دے پانی دی لذت اس وجہ تو نہیں ہونی کہ برف نالوں ٹھنڈا ہونا ہے، شہد نالوں مٹا ہونا ہے، دودھ نالوں چٹا ہونا ہے، لذت اس وجہ تو نہیں، لذت اس وجہ تو ہونی ہے پلان والے ہاتھ مصطفیٰ دے ہونے میں، تے پین والے ایسا ہونا ہے، تے حضور کی فرماتے نے پین والا پھر ایسا ہونا ہے، تے پلان والے رسول اللہ ہونے نے، جیسا کہنا ہے یا رسول اللہ سارا کو چھڑیا سی حوض کوثر دے پانی لئی، یا رسول اللہ سان پہ واؤ نہ پانی ایسا سارا کو چھڑیا، تیجے دن ایڈیاں چیزیں لب دیاں، جدو من فوتگی نو تیجا دن ہویا محبوب جی بڑا کچھ لبدا سی، فروٹ لبدے سن تے کھانے ون پونے لبدے سن، چھوڑے کادے لئی انا اعطیناک الکوثر، محبوب جی تواڈے ہتھوں حوض کوثر دا جام پین لئی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گروہ آئے گا میرے حوض دے قریب، میں ویکھ کے پہچانا گا کہ میرے امتی آ رہے ہیں، یعنی نمازاں والے پاسوں معاملہ ہونا ٹھیک ہوئے گا، نمازاں پڑھ دے ہون گے، میں پہچانا گا میرے امتی آ رہے ہیں، لیکن جدوں نیڑے آن گے اچانک انہاں دے تے میرے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، میں نظر نہیں آن گے، اچانک انہاں دے میرے درمیان، انہاں دے میرے درمیان، کچھ بولو انہاں دے میرے درمیان، پہلے آ رہے سن نظر آ رہے سن، اچانک میرے انہاں دے درمیان، میرے انہاں دے درمیان، نہیں تو سا نہیں سمجھنا، میرے انہاں دے درمیان، پہلے نظر آ رہے سن اچانک انہاں دے میرے درمیان، پردہ خیل ہو جائے گا، پہلے نظر آ رہے سن اچانک انہاں دے میرے درمیان پردہ خیل ہو جائے گا، اگو پردہ آ جائے گا، اگو دیوار آ جائے گی، پردہ آ جائے گا، جڑا ہر جگہ آدر نادر ہوئے او دے اگے پردہ نہیں آندا، وہ پردہ او دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی، فرمایا اچانک انہاں دے میرے درمیان پردہ ہو جائے گا، ایویں سمجھ نہیں آئی، میں آسان لفظاں اندر مسئلہ سمجھا دیتا کرنا کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیات حضور کو پردہ کر دیاں سن یا نہیں؟ صحابیات پردہ کر دیاں سن اللہ کو لو، اچھا حضور کو کی کر دیاں سن، جہدے کو پردہ ہو سکے وہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوندا، جہدے کو پردہ ہوئے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوندا، جہدے کو پردہ ہوئے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہوندا، ہر جگہ حاضر ناظر وہ ہوندے جہدے کو پردہ نہ ہو سکے، حضور کو صحابیات پردہ فرما دیا نے، نبی علیہ السلام دے حجرہ پاک اندر پردہ لٹکیا ہویا ہے، جدو عورتاں آندیاں نے میاں چاہ کول بیٹھ جاندیاں نے حضور پردے دے اس طرف ہو جاندے نے، جدو مرد آندے نے حضور ادھر تشریف لے آندے نے، عورتاں پردے اندر چلیاں جاندیاں نے، درمیان ہی پردہ درمیان ہی پردہ جس کو ہو جائے وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گروہ آ رہا ہوئے گا، شکلہ زہری تو تے چمک دمک رہیاں ہون گیاں، رنگ ٹھیک ہون گے، شکلیں چمک رہیاں ہون گیاں، پگڑیاں پوری طرح کس کے بدیاں اچانک آ جان گے، انہاں دے میرے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، میں کہاں گا جبریل اے تے اپنے لگدے نے، اے تے اپنے محسوس ہوندے نے، انہاں نو اگے آن دیو، کیوں پردہ ہو گیا، کیوں نظر نہیں آ رہے، کیڑا موڑ گیا نے نظر نہیں آ رہے، نہ دے میرے درمیان پردہ کیوں ہو گیا ہے، انکا لا تدری انکا لا تدری انکا لا تدری انکا لا
إنك لا تدري إنك لا تدري إنك لا تدري قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون غیب کون جاندا ہے؟ کوئی پیر فقیر بزرگ غیب جاندا نہیں. جڑا آندا ہے غیب جاننا وا میں، جڑا آندا ہے میں غیب جاننا وا انہوں میں 1 کروڑ روپیہ دینا. 1 کروڑ روپیہ جڑا آندا میں غیب جاننا، صرف انہی گل دسے کہ اینے کدوں جانا ہے. انشاءاللہ 5 لاکھ لے لیں گے نواز شریف کولوں، 5 لے لیں گے زرداری کولوں، 5 لے لیں گے فضل الرحمان. صرف اتنا دس دیو میں نے جانا کدوں ہے. اگلے 5 سال ہوئی اینا دس دیو. کوئی ٹیوا شیوا لا دیو، کوئی دس دیو انہیں کدوں جانا ہے. دعا کرو سویرے اٹھئے تے نہ ہوئے، پیرنی بھی جائے تے مرید بھی جائے، دوئے کٹھے جان کدے وچھڑن نہ کٹھے جان. اینا دس دیو کتے یزدانی شہید یاد آئے آدھو ٹیوے ہو کتے ٹیوا لاگے دس دیو فلاں نے کدوں کدوں جانا ہے. ادا مطلب ہے ہو واللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. غیب کون جاندا ہے؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب لا اعلم الغیب. محبوب جی فرما دیجئے لا اعلم الغیب لا اعلم الغیب لا اعلم الغیب لا اعلم یہ بڑی سخت آیت ہے. مولوی دے متے تے لکھو مولوی مر جائے لا اعلم الغیب. اگر بازار اندر لکھ کے لا دیو تے مولوی گلی جو نہ گزرے لا اعلم الغیب. جتو جلوس گزر ہوئے اتھے آیت لا دو لا عالم الغیب. نیچے لکھ دیو ترجمہ خود کرتے جائیں، ہم کریں گے تو پرچہ ہوگا لا عالم الغیب. ترجمہ خود کرو قرآن ہم پڑھیں لا عالم الغیب. 7واں پارہ قرآن دا لا عالم الغیب لا عالم الغیب لا عالم الغیب. محبوب فرما دیجئے لا عالم الغیب انک لا تدری انک لا تدری انک لا تدری. حدیث صحیح البخاری اندر ہے. جبریل کی کہہ رہے ہیں، فرشتہ کی کہہ رہے ہیں انک لا تدری. اگو حضور نو فرمانا چاہیے جبریل چپ کر تم ہی وہ کہنا جو وہابی کہندے نے. میں تو سب کچھ جانتا ہوں. جبریل جانتے تھے کہ اس وقت تک بولتے نہیں جب تک میں نہ جاؤں، جب تک وحی لے کے نہ جاؤں، علم لے کے نہ جاؤں، رب کا پیغام لے کے نہ جاؤں. فرمائے انک لا تدری انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے محبوب جی انک لا تدری دسو ترجمہ کی کریے انک انا اعطیناک انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اے محبوب جی تسی نہیں جان دے اے او لوگ نے ما احدثوا بعدک
جنہاں تواڈے آون تو بعد تواڈے تشریف لے آن تو بعد تواڈی موت پاک تو بعد تواڈی وفات پاک تو بعد تواڈے دنیا تے آ جان تو بعد انہاں نئے نئے کام دین اندر داخل کیتے انہاں نئے نئے کام دین اندر جاری کیتے کیڑے کیڑے جاری نے ذرا جھلکیاں دو چار تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ حوض کوثر دا مقام سمجھ آ جائے تاکہ صافی کوثر دی عزت عظمت تقدس مقام عظمت سمجھ اندر آ جائے ما آدسو بادک انہاں تواڈے تو بعد نوے نویاں دعاواں نوے نوے ورد وظیفے نہ شروع کر دیتے انہاں تواڈے تو بعد نوے نوے کم شروع کر دیتے محبوب جی انک لا تدری ما آدسو بادک میں پوچھنا چاہنا بتلاؤ وہ گروہ کون سا ہے جس کے بارے میں حدیث بخاری جانتا ہے حوض کوثر تو ہٹا دیتا جائے گا وہ کیڑا گروہ ہے جنہیں نوے نوے کم شروع کیتے نے یہ کوئی نوا کام اسا شروع کیتا ہے تو بیان کرو کوئی ایک ورد کوئی ایک وظیفہ کوئی ایک عمل بتلائیے جو ہم نے شروع کیا ہو رب اکبر کی قسم ہے ہم آج بھی اسی دین پر قائم ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے بدریہ جبریل محمد کے سینے پہ اتارا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ ذرا توجہ فرمائیے ایک پاسوں میں شروع کرنے لگا توجہ تھک دے نہیں گئے 1 گھنٹہ ہو گیا دیکھ لو عشاء جی دا حوصلہ ہے جڑے بیٹھے نے قائد دا بیٹھنا بھی بڑا کمال ہے انشاءاللہ آج تو میں لگتا 2 گھنٹے اور بانا پہ انک لا تدری ما احدث بعدک سن لیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما رہے ہیں آپ نو کی کیا جا رہے انک لا تدری ما احدث بعدک اے وضو تو میں معاملہ شروع کرنے لگا جے چند جھلکیاں تواڈے سامنے بیان کر کے بات نو آگے پڑھاواں گا کوشش کریں گے انشاءاللہ 12 بجے انشاءاللہ کام آگے شروع کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اجے 11 ہوئے نو تو نہ بیکھو 11 بجے تو انجا سوابیاں کدے نہیں مکائی ساڑھا 11ویں نال کی ہے اساں 12ویں ہاں اساں 12ویں والے ہیں انشاءاللہ انک لا تدری ما احدث بعدک نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں کی دسیا جائے گا محبوب جی تسی نہیں جان دے یہ تواڈے آن تو بعد بدعت شروع کیتی نے ہن بدعت کیویں شروع ہوئی نے ذرا توجہ فرمائیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک اندر سارے صحابہ ایک مسلک پر تھے ایک منہج پر تھے ایک عقیدے پر تھے اور کتاب و سنت پر تھے کوئی امام کوئی بزرگ کسی اور نسبت میں نہیں تھے آج تک آل الحدیث کسی اور نسبت کی طرف جناب اپنی نسبت کرنا جائز نہیں سمجھتے نہ کسی شخصیت کی طرف نہ کسی بستی کی طرف نہ کسی ہستی کی طرف ہم آج بھی اپنے آپ کو آل الحدیث کہلاتے ہیں آل الحدیث کا معنی اہل النبی ہے نبی پاک والے حدیث حضور کی ہے آل الحدیث کا معنی حضور والے مصطفیٰ والے مصطفیٰ کے سانسوں کو سنبھالنے والے مصطفیٰ کے اقوال و افعال و تقاریر کو سنبھالنے والے پیغمبر کی ایک ایک حدیث زبان پاک سے نکلنے والی اس کو سنبھالنے والے پیغمبر کے جھوٹ کو جناب پوئنے والے پیغمبر کا جھوٹ ہے مبارک جو کچھ آپ نے پڑھا جو کچھ آپ نے کیا آپ کی اتباع کرنے والے یہ ہے آل الحدیث نہ ہم بستی کی طرف منسوب ہے نہ کسی ہستی کی طرف منسوب ہے یہ نام فرقہ وارانہ نہیں ہے یہ حضور کے نام سے جڑا ہوا ہے یہ حضور کی شان سے جڑا ہوا ہے یہ حضور کے پاک کے ذات سے جڑا ہوا ہے آل الحدیث آل السنہ یعنی سنت والے حدیث والے اور کوئی نام ہم نے فرقہ وارانہ نہیں رکھا 4 صدیوں تک پوری امت ایک نام پر ایک مسلک ایک منہج پر اکٹھی تھی یہ اماموں کے ناموں پہ فرقوں کی بدعت بعد میں شروع ہوئی 400 سال بعد حضور کے زمانے میں کوئی حنفی و شافعی و مالکی حنبلی کی تقسیم میں نہیں تھا آج ہم بھی تک اس تقسیم میں نہیں ہے ہم آج الگ جماعت یہ قائم کر کے جماعت کے نام پہ کھڑے ہیں بیٹھے کوئی اور فرقہ وارانہ نام نہیں رکھا
طرح فرقہ وارانہ کوئی گروہ اندر ہم تقسیم نہیں ہوئے، کتاب سنت پر قائم ہے۔ آج بھی رب کی زمین پر جہاں اہل الحدیث موجود ہے، چاہے شرق میں ہے، چاہے غرب میں ہے، جنوب میں ہے، شمال میں ہے، جہاں بھی ہے، ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عقیدہ ایک ہے، عمل ایک ہے۔ جہاں بھی اہل الحدیث ہوگا، عمل عقیدہ ایک ہوگا۔ ہم نے آج تک ہمارے عقیدے میں فرق نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ایک زبان سے نکلا ہے، وہ زبان جس کے سینے پر اللہ نے قرآن نازل کر کے زبان سے جاری کیا ہے، ایک زبان سے ہمارا عقیدہ نکلا ہے، وہ زبان معصوم محمد مصطفیٰ کی ہے۔ نماز دیکھ لیں، اہل الحدیث نماز شروع کر دے گئے، ہاتھوں کو دھویا، وضو کیا، ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں دھونے کے بعد کلی کیا، کلی کے بعد ناک میں پانی چڑھایا، پانی چڑھانے کے بعد چہروں کو دھویا، داڑھی کا خلال کیا، اگر ہو تو داڑھی کا خلال کیا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا، دھونے کے بعد سر کا مسح کیا، آگے سے لے کر پیچھے تک مسح کیا، پھر جس طرح ہاتھوں کو لے گئے اس طرح پیچھے لے آئے، پھر کانوں کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا، پھر دونوں پیروں کو دھویا۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ حدیث میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ لوگوں نے الٹے ہاتھوں کے ساتھ الٹے ہاتھوں کے ساتھ پہلا کام الٹا شروع ہونے لگا، الٹے ہاتھوں کے ساتھ گردن کا مسح کیا ہے۔ کوئی مائی کا لال جو رسول اللہ نے کیا ہو تو ثابت کرے، کہیں لکھا ہو تو ثابت کرے، اگر نہیں لکھا ہوا تو اس بیچاری قوم پر رحم نہیں آتا۔ اپنی طرف سے عمل شروع کر کے کیوں اس زمرے میں آتے ہو؟ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ۔ وضو سے فارغ ہوا ہے، وضو خاموشی سے کرے، وضو عبادت ہے، خاموشی سے کرے، آگے لکھے ہوتا ہے۔ وضو عبادت ہے، خاموشی سے کرے، آگے بریکٹ الحدیث۔ وضو خاموشی سے کرے، وضو عبادت ہے، توجہ ہے، وضو خاموشی سے کرے، آگے لکھا تھا الحدیث۔ میں کہ یہ حدیث کہاں بنی ہے؟ کس نے فرمایا ہے؟ کوئی ایک جگہ بتاؤ جہاں تم نے حدیث پر دین پر اضافہ نہ کیا ہو۔ نماز شروع ہونے لگی ہے، خاص نیت کرنا ہے، نماز پڑھتا واسطے اللہ تعالیٰ سے 4 رکعت نماز ظہر، منہ کی طرف قبلہ شریف، پیچھے اس امام دے اللہ اکبر۔ میں کہ یہ تو نیت ہوگی مقتدی دی، اگے امام کی آندہ ہے۔ یقین جانو وہ سچا واقعہ میں سنایا کرتا ہوں جو مجھ سے اپنا پیش آیا، یعنی کسی کا سنا نہیں، اپنے ساتھ پیش آیا۔ میں ملتان جا رہا ہے سب بات سے، جھنگ جا کے نا سٹاپ ہوندہ ہے، بس وہاں اتر کے کوشش کرتے ہیں کہ دوسری بس پہ اگلی جو جانے والی ہے اس پہ بیٹھ جائے۔ اس پر بیٹھنے لگے نا، تک ایک مولوی بیٹھا جو میں نے ویکھیا نا، تو میں انہوں ویکھیا تو انہیں میرے حال اشارہ کیتا، ادھر سیٹ خالی سی، وہ کوشش کری وہ مولوی ہے چلو اینو اپنے نال بٹھا لی۔ میں جا کے نال بہ گیا، انہوں نے کہا ادھر آجو مولوی صاحب، میں بھی بہ گیا نا۔ وہ میں نہیں جانتا، میں انہوں نے سی جانتا، تعارف شروع ہو گیا۔ میں کہ تسی کون ہوندے ہو؟ یار میں اہل سنت والجماعت۔ میں کہ اس تو اگے انہیں اگے دسیا، وہ جو دسیا وہ دسن والی گل نہیں۔ میں کہ پھر اس تو اگے انہیں پھر اس تو اگے دسیا، پھر سارا تعارف کرا کہتا تسی کون ہو؟ میں کہ اہل حدیث۔ اچھا اوہی۔ میں کہ جی اوہی۔ میں کہ یار اوہی تو مراد کی ہے تیری؟ جڑے نماز سنیا نیت کو نہیں کرنا، اللہ اکبر بسم اللہ۔ میں کہ بڑی عجیب جی گل کہی۔ میں کہ تسی کریں دے ہو جان؟ جی میں تے کرے نا، میں تے امام خطیب ہاں اتنے فلاں علاقے تے میں تے کرنا۔ میں کہ اچھا تسی نیت، ویسے میں تو گل پوچھنا، میں تسی نیت کونوں کر دے؟ میں کہ کرنے جھڑکے دے نال، میں کہ دل نال کرنے، تو زبان نال کیوں نہ کر دے؟ میں کہ تو سننا ہے جان؟ جی سننا۔ میں کہنے نال جان؟ کن نال۔ میں تو اکھاں نال کیوں نہ سندا؟ اکھاں کوئی اللہ تعالیٰ نے سنن واسطے بنائی ہیں، تو میں کہ اللہ نے زبان کو نیت واسطے بنائی، اللہ نے نیت واسطے دل بنایا، نیت زبان اقرار واسطے بنائی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں کہ زبان اقرار لئی ہے، نیت لئی نہیں۔ دل لئی چنے ہوئے تو نیت ہوتی ہے، منہ تے آ جائے تو اقرار ہوندہ ہے۔
آندا میں نہیں سمجھ آئی، میں کہ سمجھا لینے سمجھان والے اللہ تعالیٰ میں نے پیدا کیتا ہے، میں سمجھا دینا تینوں۔ اور تھوڑی اگے چلے تو گل چلتی گئی، پھر ملتان تک جاون آئی، میں کہ ہولی ہولی پٹڑی تے چڑھاواں گے۔ جب شور کو ٹپیا نا تو میں انہوں کہا، میں کہ وہ پھر نیت کا مسئلہ حل نہ کر لئیے، یعنی کہ میں تسی امام ہو جانے جی امام ہو، میں کہ تسی نیت کی کر دیو ذرا سناؤ، نیت سنان لگ پہ اللہ گواہ ہے، پتہ کیا نا پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، میں کہ حضرت جی ہے تی نیت مقتدی دی ہے، تسی کی کر دیو؟ دو چار منٹ چپ کر کے آندا ہے میں نے 14 سال ہو گئے امامت کرنا، میں تو نیت ہی کرتا رہا، میں تو آج پتہ لگا ہے میں تو مقتدیاں والی کیتی رکھی، میں کہ بدعت ہی ہے، یہ تروپ ہوتا ہے، بدعت خود بول دی ہے کہ میں بدعت ہوں۔ نیت زبان سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو پھر وہ بندہ پھر رابطہ ہوگا، پھر وہ اللہ کی رحمت آج اہل حدیث ہے وہ اللہ کی رحمت سے۔ نیت زبان سے نہیں ہے، دل کی نات، نماز پڑھنا اللہ اکبر، نیت پھر کرنی تو چاہیے نا، پتہ کی آندا جانا نیت پھر کرنی تو چاہیے نا، چلو یہ سمجھ آ گئی زبان نال نہیں کرنی تو چاہیے نا، اگر کی پھر کرنی چاہیے، ہو گئی نا نیت نہیں پھر بھی تو کرنی چاہیے۔ دسو تسی نا نماز جو پڑھ دے پیا کیڑی نماز ہے، کیڑا وقت ہے، کیڑی نماز ہے، سنتا نفل دسنا تو چاہیے نا، میں کنوں جڑے اپنے آپ نو، میں اپنے آپ تو پتہ ہوتا ہے، جڑے نہیں اللہ پاک نو، میں اللہ پاک نو تو پہلے ہی پتہ ہے، جڑے پھر بھی کچھ کرنا تو چاہیے ہی ہے، یقیناً ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دلائل نہیں ہے، جس کی نماز میں ہی آغاز میں ہی بدعت ہے، آگے حالت کیا ہوگی؟ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا دَسُ بَعْدَكَ، ساقی کوثر کہنا سوکھا ہے، پانی پینا بڑا اوکھا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا دَسُ بَعْدَكَ، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کیا جائے گا محبوب جی آپ نہیں جانتے، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا دَسُ بَعْدَكَ، اے بیتی لوگ نے انہاں نوے نوے کام اسلام اندر دین اندر شروع کیتے سن، یہ نماز دی سمجھ نہیں آئی تے آگے بڑھئے تواڈے جنازے نال مولوی حالت کی کرنا ہے، کچھ تے سنجیدہ ہو جاؤ، اللہ دا واسطہ ہے تو انہوں گجرات دے لوگو ڈنگے دے لوگو، اللہ تنہوں سدھا کرے، تسی یہ دعا کرو کہ اللہ تنہوں سدھا کر دے۔ اتنا دے غور کر لو کہ تواڈے ماں اور باپ اور بھائی اور رشتہ دار کے جنازے کے ساتھ یہ کیا کرتے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ جڑا تانوں جنازہ پڑھاندے نے، جنازہ حدیث وچ ہے جویں پڑھاندے تانوں، جڑا تواڈے مردیاں نال مخلص نہیں، اینوں جیندیاں نال کی مسئلہ ہے؟ جنازہ پڑھان واسطے اوپر پہنچے ہے مولوی جناب مردہ پہلے نواندا ہے، نوا کے تے جڑا وہ صابن ہے نا وہ نال لے جاندا ہے، جڑا بچدا ہے نا صابن پہلے تو وہ شاپر ہی پا کے کوٹ وچ پاندا ہے، پر تو کیوں لے جانا جان نہیں جی ہے جڑا صابن ہے نا یہ مردے نوا بچہ تواڈے گھر یہ مناسب نہیں، تواڈے بچے ڈرن گے، اے دے بچے بولے فولاد دے نے، یہ دے اپنے نہیں ڈردے، اندر بچے تواڈے ڈرن گے۔ اچھا پھر کفن دا ٹکڑا ایک بچہ ایک گز کپڑا جنازے دا گیا وہ بھی لے گیا، انہوں بھی لیٹیا لپیٹیا وہ بھی کوٹ جیکٹ میں نہیں پا کے آندا مولوی دا ہی پا گیا وہ بھی جے بے۔ پھر جناب 4 تکبیرہ جنازہ، پھر بدعت، جدو بدعت تو جنازہ شروع ہے پھر اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، جدو پڑھے نا جل ثناؤک اس ویلے مولوی نو پوچھ لو کہ اے مولوی جی ذرا دسو تن جنازے دے پیسے دینے خدمت مرنا پرنا تو آڑے نالا سا طے کیتا ہے تو اسی ساڑھے سیپی مولوی ہو پیو دادے تو آ رہے ہو، اے جڑا جل ثناؤک جنازے پڑھے ہے حضور پڑھ دے سن، ابو بکر عمر عثمان و علی حسن و حسین پڑھ دے سن یا نہیں، جو کبے پڑھ دے سن تے کتاب دا حوالہ لے آنا تے جی حوالہ دے دے وے تے میں پلا پلایا مولوی تواڈے نال تواڈا مسلک قبول کیتا تے جے نہ دے وے نا تے پھر دسو جڑا سبحانک اللہ بھی سنت دے مطابق نہیں پڑھ سکتا وہ جنازہ کیسے پڑھائے گا؟ وجل ثناؤک جنازے اچھی بولو
پوری جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، وہ جل ثناؤ کا جنازے نہیں ہے جڑا مولوی ثابت کر دے اس مولوی نو اسی تول دئیے 5 روپے دے اس سکیا نال تو سوچ دے وہ سونے نہ تو لیندہ کوئی کام چاہج دی شے ہوئے سکے نہیں ہوندے وہ 5 والے وہ نہ ٹھیپے نال ٹھیپے نو تول دے آنگے وجل ثناؤ کا حضور نے پڑھے ہو جنازے اندر پھر آندہ ہے جل ثناؤ کا ولا الہ غیر روک ایتے روک تے دوجی تکبیر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وترحمتا پھر ہاتھ پوچھو جناب ہاتھ پکڑو تے پوچھو مولوی جی درود جنازے والا جڑا وکھرا بنایا وسلمتا وترحمتا ایک کیڑی حدیث کی کتاب اندر ہے کیوں کولو بنایا ہے ہاتھ جوڑ کے آنا کیوں کولو بنایا ہے جنہیں درود کولو بنا لے الفاظ کولو بنا لینے اللہ سے واسطہ رحم کیجئے اپنی ذات پر اپنے اولاد پر اپنے بزرگوں پر اپنے جنازوں پر اپنے مردوں پر رحم کیجئے سنت مطابق عمل کیجئے دے پھر تیجی تکبیر اللہ اکبر پہلی تکبیر بدعت وجل ثناؤ کا دوجی تکبیر درود پاک دے الفاظ کولو بنائے نے درود ابراہیمی نہیں پڑھیا جڑا نماز اندر پڑھیا جاندہ ہے وہی درود ہے جو جنازے اندر پڑھیا جاندہ ہے لیکن انہیں کولو درود بنایا جنازے دا وکھرا درود بنایا انہیں کولو بنایا آپ گھڑیا پاکستان گھڑیا ہندوستان اندر گھڑیا ہے نہیں نازل ہوا آسمانوں سے نہیں لے آئے جبریل نہیں پڑھا مصطفیٰ نے نہیں پڑھا صحابہ کرام نے پھر تیجی تکبیر ہوئی اللہ اکبر اللہم اغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتو مننا و احییل الاسلام و من توفیتو مننا و توفول الایمان اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ یہ دے وچ کی دعا منگی ہے جدو نیت کی تھی تو آندھا ہے دعا واسطے حاضر دعا واسطے حاضر میت نیت ہے کیتی سی نا زبان نہ جڑی نیت بدت کیتی سی او کی دعا واسطے حاضر میت دے ہن دعا واسطے حاضر میت اللہم اغفر لے حینا و میتنا اے اللہ ساڑے سارے جڑے زندہ بندے پچھانے اور جنازے جنے سارے نو معاف کر دے و میتنا جڑے ساڑے فوت ہو گئے سارے نو معاف کر دے اللہم اغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا جڑے جنازے آئے نے معاف کر دے و غائبنا اور جڑے جنازہ غیبانہ پڑھے انہوں نے معاف کر و شاہدنا و غائبنا جڑے جنازے نہیں آئے اللہ انہوں نے معاف کر دے و ذکرنا و انسانا ساڑے مردہ نو معاف کر دے ساڑی جڑی گھر بیبیاں بیٹھیاں نے جنازے نہیں آئی انہوں نے معاف کر دے ذکرنا و انسانا اللہ و کبیرنا و صغیرنا ساڑے چھوٹیاں تے وڈین و ذکرنا و انسانا ساڑے مردہ تے ساڑی عورتوں معاف کر دے اے اللہ سن زندہ رکھ اسلام تے سن موت دے ایمان تے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ جڑا سامنے پیدنا جی میں تیرے دل کرے ہوئے کار اور یہ دے واسطے کی منگے آئی وعال العدید دا جناز اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا قرآن پاکی کوئی صورت کوئی آیت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پہلی تکبیر مکمل ہوئی صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے نبی علیہ السلام دے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھے ہوئی سورۃ فاتحہ پڑھی فرما لے تعلموا انہا سنہ لوگو جان لو یہ سنت ہے جنازے میں فاتحہ پڑھنا حضور نے فرما لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا دی نماز نہیں ہوندی نماز کوئی ہوے نمازی کوئی ہوے جاری ہوے سری ہوے قضو عید ہوے جمعہ ہوے تراویح ہوے نفلی فرضی جنازہ ہوے کوئی نماز جے وچ فاتحہ نہیں ہو نماز نہیں ہوندی پھر جناب سورہ اگے سورت جناب دے کوئی تلاوت کیتی ہے پہلی تکبیر مکمل ہو گئی دوسری تکبیر اللہ اکبر
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا وتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعد الدعاء ہو گئی مطلقاً دعا ہو گئی ہن حاضر میت سامنے اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه حضرت عوف بن مالک فرمان سے مسلم دی حدیث ہے حضور جنازہ پڑھا رہے ہیں مگر میں کھڑا ہوں حضور دعا شروع کی تھی اللہم اغفر لہ ورحمہ میں مگر کھڑا ہوں عوف بن مالک صحابی رسول فرمان دے میں دل خیال کیتا کا جنازہ میرا ہوندا میں حضور نے مگر کھڑے ہو کے دعا سن بھی لئی تے نال یاد بھی کر لئی کیونکہ حضور دل جنازہ پڑھا رہے سن میں مگروں سن لئی تے میں یاد کر لئی میں مگروں سن لئی میں یاد کر لئی کیونکہ حضور دل جنازہ پڑھا رہے سن میں مگروں سن لئی میں سن لئی توجہ میرے اسی سپیڈ نہ تو سننا جس سپیڈ نہ میں بیان کر رہے ہیں فرمایا میں سن لئی کیونکہ میں 12 بجے گل مکانا چاہنا توجہ ہے میرے میں سن لئی تے میں یاد کر لئی کیونکہ حضور دل جنازہ پڑھا رہے سن میں مگروں سن لئی تے میں یاد کر لئی میں مگروں دعا سن لئی تے میں اچھی بولو صحیح مسلم حدیث کی ہے میں مگروں دعا سن لئی تے میں نال نال میں سن لئی تے میں نال نال یہ مطلب ہے حضور دل جنازہ پڑھا رہے ہو سن میں مگروں سن لئی میں مگروں سن لئی میں مگروں سن لئی تے میں نال یاد کر لئی کیوں ہووے اہل حدیث تے سنت مطابق کام نہ کرے میں مگروں دعا سن لئی تے میں یاد کر لئی تے دل خیال تھیندا کا جنازہ میرا ہوندا اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من آلہ وزوجا خیرا من زوجہ واعذ من فتنة القبر وعذاب النار وادخل الجنة الفردوس اللہم انت آل الوفاء والحق واغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها الى الاسلام وانت قبضت روحها وانت عالم بسرها وعلانيتها جنا شفاء فاغفر لها کہتے دعا کرتا اللہم عبدک وابن عبدک وابن عمدک کانا یشہد واللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک وکانا یشہد ان محمد عبدک ورسولک احتاج الى رحمتک وانت غنی عن عذاب اللہم ان کانا محسنا فزد فی احسان فإن كان مغفرا فتجاوز عن سيئات اللهم ثبت بالقول الثابت اللهم ثبت بالقول الثابت اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارا جنازہ وہی جو حضور پڑھتے پڑھاتے رہے تمہارا جنازہ وہ جو تسا خود بنایا ہے انکا لا تدری ما آدسو بادک ساقی کوثر تو ہیں لیکن بتی کے لیے نہیں ساقی کوثر ہیں حضور لیکن بتی واسطے نہیں ہے ساقی کوثر حضور لیکن گستاخ صحابہ لئی گستاخ صحابہ لئی نہیں ہے حضور ساقی کوثر لیکن مشرک لئی نہیں بتی لئی نہیں ساڑھے عقیدے اندر شرک بھی نہیں سانو آج تک کسے مشرک کیا بھی نہیں کوئی ساڑھا لڑ پوے غصے اندر آوے دیکھی آندے وہابی نے یا اللہ تیرا شکر ہے ساڑھا لڑکی بھی آندے نے وہابی نے انکا انت الوہاب اللہ کیڑے سونے ساڑھے دشمن نے اللہ کیڑے پیارے دشمن نے اللہ انہوں نے رحمت نازل کر اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرما اللہ انہوں نے اور پیار کر اللہ انہوں نے رحم فرما انہوں نے ہدایت دیتے اللہم دے قومی فإنہم لا یعلمون اے اللہ سنہوں نے خیر خان سانو نہیں جان دے نہیں سمجھے سنہوں شرک تو بچانا چاہنے ہیں اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرما دے ساڑھا نراض ہو جان ایڈے مہربان اسی تے سن کے بھی نراض نہیں ہوں دے ساڑھا نراض ہو جان غصے ہو جان تے ساڑھے غصے جو بھی تعریف کر دے رہے اے وہابی نے اے اللہ والے نے
اے اللہ والے نے ساڈے تے ناراض ہو کے پھر بھی آدھے سا کون نے اللہ والے نے یہو جہا پیارا دشمن کوئی ہو سکتا ہے، یہو جہا سے پیارا کوئی سجن ہو سکتا ہے کہ لڑکے بھی دعاواں دے اللہ والے نے وابی نے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اسی مشرک نہیں، سانو تیری زمین تے مشرک کہندا بھی، تیری مخلوق اندر سن مشرک کوئی نہیں کہندا، ہر بندہ دے واپی نے اللہ والے نے اللہ نو مندے نے اور غصے آمد جاندے غیر مقلد نے کی مانا اللہ دے نبی تو علاوہ کسی دی گل مندے نہیں، اے غیر مقلد نے غیر مقلد نے۔ واہ میرے پیارے ہو بڑا سونا نہ رکھیا جی اللہ اور توفیق دے وے، اینج دے 5-7 نام ساڈے اور رکھو، اسی وہابیاں اچھی بولو، اسی بولو، اسا نام نہیں رکھیا تسا رکھیا ہے، تہاڈا رکھیا ہے نام سانو قبول 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 3 واری قبول، ہن راضی ہو 3 واری قبول قبول ہے سانو، کیوں آفے جی سانو قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے سانو قبول ہے سانو قبول ہے، اسی وابی ہاں تساں دے ہو تسی وابی ہو، اسا نام نہیں رکھیا ساڈا تسا نہ رکھیا اسا قبول کیتا ہے، اسی 3 واریاں نے قبول قبول قبول، اسی کون ہاں اچھی بولو، اسی وہابیاں۔ پھر تسا کیا ہے غیر مقلد نے، اسی غیر مقلد ہاں اسی غیر مقلد ہاں، قبول 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 سانو اے بھی نام قبول ہے۔ غیر مقلد کون ہوندا ہے؟ مقلد کون ہوندا ہے؟ سن لیجئے، مقلد او ہوندا ہے جڑا دلیل تو بغیر ہر کسی دی گل منی رکھے، او مقلد ہوندا ہے، تے غیر مقلد ہوندا ہے جڑا امتی دی بات دلیل تو بغیر نہ مننے، دلیل تو بغیر گل نہ مننے، خوبی ہے تے کوئی تان نہیں، اے کوئی تشریح ہے، خوبی ہے، دلیل تو بغیر گل نہیں مننے۔ سن لو، کوئی ہوئے ہم دلیل مانگتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں، باپ ہو دلیل مانگتے ہیں، ماں ہو دلیل مانگتے ہیں، پیر ہو دلیل مانگتے ہیں، بزرگ ہو دلیل مانگتے ہیں، امام ہو دلیل مانگتے ہیں، بزرگ ہو دلیل مانگتے ہیں، پیر ہو دلیل مانگتے ہیں، امام ہو دلیل مانگتے ہیں، فقیہ ہو دلیل مانگتے ہیں، محدث ہو دلیل مانگتے ہیں، عالم ہو دلیل مانگتے ہیں، امام ابو حنیفہ ہو دلیل مانگتے ہیں، امام شافعی ہو دلیل مانگتے ہیں، امام مالک ہو دلیل مانگتے ہیں، تابعی ہو دلیل مانگتے ہیں، تبع تابعی ہو دلیل مانگتے ہیں۔ ایک ہی رب کی زمین پر ایک ہستی ہے جدی ہر بات دلیل ہے، وہ کون ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ایک ہی ذات ہے جدی ہر بات دلیل ہے، وہ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل منگنے کیونکہ تسی آندے ہوئے کون ہے؟ تے پھر پتہ کی آدھے نال آدھے تہاڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے، نہ ساڈیاں کتاباں وچ دسو کی لکھیا، ڈر گیا ساڈی کتاباں کی لکھیا، اچھا تہاڈا وہی تو زمان تہاڈا ہے، میں کہ جی ساڈا ہے، جن انہیں اے لکھیا، میں کہا اچھا کی لکھیا، جن اے لکھیا، میں کی لکھیا، انہیں بڑا کچھ لکھیا، میں کہ اور جن نواب صدیق حسن خان جان دے، میں کہ جاننا ہے، جن وہ تہاڈا ہے، میں کہ جی ساڈا ہے، جن انہیں اے لکھیا، تو میں کہ ٹھیک ہے، اسی غیر مقلد ہاں، تسی آپ ہی دسو غیر مقلد ہاں، غیر مقلد جن کون ہوندا ہے؟ جن دلیل تو بغیر گل نہ ماننے، اسی غیر مقلد اسی نہیں مانتے، ہم دلیل کے بغیر نہیں مانتے، ہمارے بڑے سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم اس کی بات کو دلیل سے مانتے ہیں، تم دلیل کے بغیر مانتے ہو، ہم دلیل کے ساتھ مانتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا دلیل مانتے ہیں، کیونکہ وہ صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب کلمہ نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے، اس کے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، جس سے غلطی ہو سکے اسے دلیل مانگنا ایمان ہے، اور پیغمبر سے دلیل مانگنا کفر ہے۔ پیغمبر کی ہر بات دلیل ہوتی ہے، غیر نبی کی ہر بات دلیل کی محتاج ہوتی ہے۔ ہم دلیل مانگتے ہیں، کہنے لگے تسی ہوئے جو نجدی، اے تیجا نہ آ گیا جی، باسی نجدی ہیں، اسا کیا قبول قبول سنے بھی نہ قبول ہے۔ نجدی کون ہوندا ہے؟ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جنہیں ماں دی چھاتی تے دودھ پیتا ہوئے وہ نجدی ہوندا ہے، ہاں تو پیتا ہے تو نجدی ہے، ہاں جنہیں فیڈر پیتا ہے، جنہیں گان دا پیتا ہے وہ ہو سکتا ہے نجدی نہ ہوئے، جنہیں ماں دا پیتا ہے۔ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ماں کی چھاتی کو نجدین کہا جاتا ہے، تو زیادہ نجدی سے نجد ہے، جو بھی نام رکھو قبول ہے، لیکن اے نام تساں رکھیا ہی نہیں کہ یہ مشرک ہے تے بیتی نے، تسیاں تو مشرک تے نہیں بیتی تے نہیں، پھر دا مطلب ہے حوض کوثر تے کھڑا ہے،
حوض کوثر تے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ مشرک بھی نہیں تے اسی بولو بدتی بھی نہیں تے اسی اصحاب رسول نال دشمن بھی نہیں، حوض کوثر تے پہنچ جانا ہے، انشاءاللہ پہنچ جانا ہے، انشاءاللہ بولو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آؤ سیدنا عثمان، اس مسجد کا نام کی ہے وقت عثمان تی گل مکانی ہے، انشاءاللہ اٹھنا نہیں ہو پتہ بیٹھ جا، طریق انصاف دیا جہاں ووٹ نہ ہوئے اسے جماعت دا ہوندا ہے، ہن تے ووٹاں دی بھی لوڑ کو نہیں، ووٹاں دی مشین بن گئی انشاءاللہ، اگے نوٹاں دی سوڑی آئی، ہن ووٹاں دی مشین بن گئی، آپ ہی پہ جانے۔ توجہ ہے، انک لا تدری ما حدث بعدک، انک لا تدری، انک لا تدری ما حدث بعدک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جائے گا محبوب جی تہاڈی امت دے بدعتی لوگ نے، دسو پانی پلانا چاہندے تے پھر اگے لے آئیے، حضور کی فرمان گے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہو کے کی فرمان گے سوقن 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 سوقن، دفع کرو دور کرو لمن غیر بعدی، جنہاں میرے بعد میرے دین اندر بدعت جاری کی تھی، انہاں دا میرا کوئی تعلق نہیں، انہاں لے آؤ جنہاں بدعتی جاری کی تھی نہیں، جنہاں آندے سو بدعتی نہیں، جنہوں آندے سو بدعتی نہیں، جنہوں آندے سو مشرک نہیں، انہاں لے آؤ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سیدنا عثمان، سیدنا عثمان، سیدنا عثمان، سیدنا عثمان، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان نبی علیہ السلام دے کول آئے، آپ نے فرمایا عثمان ایک میں بڑی پریشانی اندر، فرمایا جی محبوب جی ارشاد فرمائیے، فرمایا عثمان تسی جان دے ہو مدینے اندر پانی دی قلت، جی محبوب جی، فرمایا اکو کنویں جڑا یہودی دے قبضے اندر ہے، تے جدوں مسلمانہ دی واری ہوندا ہے مہنگا بیچدا ہے پانی، تے پانی وہ فروخت کرنا ہے، کوئی ہے جڑا اس کنویں نو خریدے تے میں محمد جنت دے بھی بشارت دیاں تے حوض کوثر تو پانی پلان دی خوشخبری دیاں، فرمایا محبوب جی میں چاہنا ادھنا معاملات کرنا ماں، آپ گئے یہودی نال معاملات تے کیتے، کنواں خرید لے آئے، کنواں خرید کے تے پیالہ پانی دا بھرے آئے، لے آئے حضور کول، سارا کنواں ہی خرید لے آئے، سارے پیسے دے کے کنواں خرید لے آئے، کس نے تھائی تے کافر آندے آئے انو منو کما آمن صوفہ، اسی اینج ہو جائیے جی میں بے وقوف ہو گئے صحابہ نعوذ باللہ، اینج ہو گئے سارے صحابہ غیر فقیر، الا انہم توجہ ہے انو منو کما آمن صوفہ، ہم ایسے مان لائیں جیسے یہ غیر فقیر مان لائے۔ صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ صفی، صفی وہ کہتے تھے، صفی کا الٹ کیا ہے بولو، کوئیڈے سے آنے آئے نا وہ غیر فقیر نہ آئے آنے، وہ صفی آنے آئے الٹ آنے آئے، انہوں نے پتہ بے وقوفہ نے بھی کوئی نہیں بس کہنا کی، انہوں نے صفی تے کہہ نہیں نہ سکتے کہ صحابہ کو کافروں نے صفی کہا ہے، تو یہ وہ صفی نہیں کہتے، کہتے وہی ہے غیر فقیر، معنی وہی ہے، انو منو کما آمن صبح، ہم ایسے مان لائیں جیسے سبھی لوگ لائے نعوذ باللہ، ہر کے ہم توجہ ہے ماشاءاللہ، آخر طرف بات آ گئی، صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں نعوذ باللہ، بیوقوف کیوں کہتے تھے؟ صحابہ عقل مانتے، توجہ ہے ماشاءاللہ، صحابہ کو وہ غیر فقیر کیوں کہتے تھے؟ بیوقوف نعوذ باللہ، کافر کیوں کہتے تھے؟ ایک بندہ عقل مند ہو، شعور ہو، گھر کے معاملات صحیح چلا رہا ہو، اس کو بیوقوف کیوں بندہ کہے؟ اس کے پیچھے بیک میں بنیاد میں ایک چیز ہے، پتہ کیوں؟ میں اگر اعلان کراں اس مسجد کہ اس مسجد لئی فانڈ دیو، اگر میں اعلان کراں توجہ ہے ماشاءاللہ دیو گے؟ ہاں من پر نیت سمجھ آ رہی،
ایک بندہ بولے بندے آئیں گے انشاءاللہ، باقی سارے لاجواب۔ اگر میں فنڈ منگا دے گے اچھی ہاتھ کرو، سارے دے گے انشاءاللہ، جڑا نہیں دے گا وہ ہاتھ کرے، سارے دے گے نا انشاءاللہ۔ کہ تو ہاتھ ہوتا کیوں کیتا ہے بھائی؟ تو نہیں دے بنا؟ اچھا ویسے کیتا میں اگر کہاں کہ ایس مسئلے فنڈ دو تو پھر دو گے انشاءاللہ؟ چلو پکے رہے آج۔ نبی علیہ السلام دیکھو نا، اگر میں اعلان کرا با اس مسئلے فنڈ دو، اول تو آڑے جو اینج دا بندہ ہونا ہی کوئی نہیں جنہیں دینا ہے، یہ ہوئے بھی بہتا تو 500 دینا لے ہونے نے، کیونکہ حسب توفیق دینا ہوتا ہے نا، حسب توفیق۔ ہاں 500 روپیہ حسب توفیق۔ اگلے سال پھر مولوی آ گیا 500، یار وہی بتا دے جی حسب توفیق ہی دینا ہوتا ہے۔ اگلے سال پھر گیا بندہ پھر 500۔ کیڑی توفیق صاحب سیانی ہے جی ہر سال 500 تے ہی رہندی، نہ آگاہ ہوتی ہے نہ پیچھا ہوتی، یہ توفیق ہی ساری ایسی۔ تو آڑے جو ایک بندہ گھر جائے بادشاہ اور چندہ منگیا تو منگے بھی ساری مسجد لئی اپنے لئی، اپنی مسجد لئی تو نہیں منگے، ساڑھے لئی منگیا تو فائدہ ساڑھا ہی ہے۔ ایک بندہ تو آڑے جو گھر جائے، اول تو انجدہ ہونا کوئی نہیں، لیکن کوئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو آڑے وچ کوئی انجدہ ہوئے، وہ گھر جاوے ہونے رات 11:30 ہو گئے نے، وہ گھر جاوے، گھر دروازے کے ٹرالی کھڑی کرے، سارا سامان، سارے بسترے، ساریاں چرپائیاں، برتن، جو کچھ گھر پہ سونا چاندی جو کچھ ہے وہ ٹرالی سوٹے تے گواڑیاں کھڑک نہ جاگنا تے ہے۔ انہیں پوچھنا بخیر ہے چودھری صاحب کی مسئلہ ہے، 12 بجے رات کدھر جا رہے ہو؟ تو سا کہنا با مسجد مولوی آیا، انہیں ساڑی مسجد لئے چندہ منگیا تو میں لے کے جانا سارا سامان۔ تو انہیں کہنا لگتا ہے شام ویلے تے بندہ ملیا بالکل نارمل سی، کی کہیں گے شام ویلے ملیا بالکل ٹھیک ٹھاک سی، نارمل سی، پچھے مولوی آیا چندہ 500 دے، 1000 دے، 5000 دے، گھر دا سارا سامان، لگتا ہے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ جنہوں صدیق لے کے ٹوریا ہوئے گا انو منو کما اسیان جو جائی جو میں ہو گئے، جو صدیق گھر دو سامان لے کے ٹوریا ہوئے گا، سیدنا عمر گھر دا تا سامان تو سامان 700 اونٹ جدوں لدے لدائے پیش کیتے ہونگے، حضور ممبر تو نیچے اتر کے جات جب ہی پائی ہوئی، مادر عثمان معاملہ بعد اليوم، میرے صحابہ سن لو آج تو بعد عثمان کوئی غلطی کر بیٹھے تامی عثمان جنتی ہے۔ صحابہ نے آج مال لٹایا، توڑا کی خیال اوکھا ہے نا؟ پہلے تسی انشاءاللہ دے ہون تسی آپ جا کے اوکھا ہے، اینج اوکھا ہے۔ ایس مسجد بالکل چھوٹی جی مسجد یار ہے، بندے کھڑے نے مثال سنیا نال 3 مرلے جگہ لئی، 3.5 مرلے جگہ لئی 25 لاکھ دی، 8 لاکھ ہو گیا تو پیچھے کنا رہ گیا 17 پورا کرو قبل شاباش۔ پتہ لگے کہ عثمان دے منن والے بیٹھے، صدیق کے ماننے والے بیٹھے، 1 لاکھ تسی دو گے ماشاءاللہ۔ پیچھے کنا رہ گیا شاباش، 2 ہو گئے ماشاءاللہ۔ پیچھے کنا رہ گیا 15، ہاں جی ایدو کو 50 دی آواز آئی، 50 انہوں ہو گیا، 2.5 ہو گیا، دیکھو جی جلدی کرو 50 تو 8 ہو گئے جی، اٹھو نا جی شیخ صاحب تسی ڈلے ہو۔ نور جمال سارا ہی ہے، تھوڑے بندے کدے گئے تھوڑے اپنے پنڈ دے ظفر اقبال 50,000 لاکھ اشفاق نور جمال بھائی مشتاق نے کیا 50,000 بھائی مشتاق
2 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। 1 2 4 5 6 6 लाख हुआ, 17 पे 11 लाख रह गया, पूरा करो जल्दी। चलिए फिर उस्मान की हदीस, उस्मान की हदीस पूरी सुनानी है। 6 लाख हुआ है, बाकी 11 लाख है, उसको पूरा करना है आप। शाबाश, आज वो मिसाल कायम करनी है आपने, सिद्दीक उमर उस्मान वाली। पीछे 10 लाख रह गया। मैं पीछे 10 लाख रह गया, 7 हो गया, इतना ज़्यादा तो नहीं रह गया पीछे, अगर थोड़ा थोड़ा बांट लो तो। की हो गया, कोई मसला, पानी तो पीना है। पीछे जो रह गया उसको पूरा करें। अगर साथी 50-50 अगर मिल जाएं, 10-20 साथी अगर मिल जाएं तो ये मुश्किल नहीं है मरला, ताकि ये क़यामत तक के लिए मस्जिद का हिस्सा जगह बन जाएगी। और इंशाअल्लाह जब आइंदा आएंगे तो ये खुली होगी, और अल्लाह ताला आपके लिए क़यामत तक के लिए सदका जारिया बना दे। और क़यामत वाले दिन ये मस्जिदों की जगह जन्नत का हिस्सा होगी। क़यामत वाले दिन जन्नत का हिस्सा ये आपकी क्यारी और आपकी जगह बन जाए। सबसे बेहतरीन खर्च ये है जो मस्जिद की ज़मीन पे लग जाए। ਲੱਖ ਕਰਾ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ 50 ਸੀ ਉਹ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 50 ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ, 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। कितना हो गया जी? नहीं 9 लाख 10 नहीं ज़्यादा है, 10 लाख होना है। उधर से 1 लाख की बात आई, भाइयों को लिखा है ना उधर साथी। इतों 1 लाख की आवाज़ आई, चुप कर गई आवाज़, वो केड़ी है? कितना हो गया? 9 लाख हो गया, पीछे कितना रह गया? 8 लाख। 8 लाख इसको मुकम्मल करें अल्लाह ताला। वो 50,000 जो था वो हो गया लाख, पीछे 8। ये तुसी जल्दी कर लो, नहीं तो मैं फिर इन्हां सारे दे 50-50 और पा के 8 पूरा तो करना है ना इंशाअल्लाह। इसके बगैर तो मैं जाना नहीं, जब तक 17 होना नहीं। पीछे कितना है जी? 8 लाख रह गया। थोड़ा कितना बतावा जी? पहले लाख कह देते बताओगे तो हम सारा तो ही पूरा होना है याद। या फिर सारे साथी अपने ज़िम्मे कुछ हिस्सा 10-10, 20-20 हज़ार लें अपने ज़िम्मे, उसके बाद जो कम होता है फिर उसका करता है। साथी बाकी जो बैठे हैं अपने अपने हिस्से ज़िम्मे लें, कुछ ना कुछ साथी 10 बुजुर्गों का पाओ और बोलें। शाह जी तुसी नहीं बोल रहे, अमीर साहब का हक नहीं। अमीर साहब तो 10,000 पाओ जी, 5 मैं बताना उन्होंने जी होने दे। लो जी अमीर साहब ने नकद
عثمان کی حدیث تو پوری کرنی ہے انشاءاللہ، لیکن کرنی ہو تو جب ستارہ پورا ہو رہا ہے اس وقت عثمان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اللہ رحمت کر دے گا، برکت فرما دے گا۔ پیچھے کتنا ہے جی؟ 7 کو تقسیم کریں، باقی پھر 70 دبے نہ کی کرنا ہے۔ یہ جو سارے بیٹھے ہو تو ہاڈے کو پیسے پوسکو نہیں، میں ہمیں بھولے رہے ہیں بھائی سارے پیسے ہی بیٹھے ماشاء اللہ۔ میں تو پہلی بار ہی گل بن کے دی جلسے جلان کی میں تو کدی کیتا ہی نہیں، پہلی بار کیتا تو میں لاج رکھ لین گے بھابی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، یہ دوبارہ پھر میں آنا پینا ہے، تو اس کو بہتر ہونے دے کرنا تو صحیح ہے نا، باہروں تو نہیں کسے آنا کرن واسطے۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ یہ ان تسا فیصلہ کرنا، باقی یہ کی کرنا ہے فیصلہ تسا کرنا ہے، فیصلہ تو آڑے آتے ہیں۔ فیصلہ اسی سارے تقریباً ایک فیملی دے ہی آ جنہوں نے کیتا ہے اللہ دی توفیق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں، دوسرے قدر نے ساتھ ہیں۔ ہاں جی، یہ تو میں دو فوزات بھائی نے، ایک چچے کا بیٹا ہے انشاءاللہ اللہ دی توفیق۔ کوئی نہیں جڑی کمی پیشی ہوئی کرن کوشش ہوئی سارے رابطہ کرنا اسی انشاءاللہ چلو جی کوشش کر لو پوری، جڑی کمی پیشی ہوئی نے اللہ دی کمی پیشی ہوئی تو میں نے دسیا ہے بس میں آ جا سر اللہ چسا جے ٹائم تے لینا تھوڑے جی جے ٹائم سر خبر ہے جنوری دے اینڈ تک دے دو پیسے ین پورے ہو جان، یا پیسے انشاءاللہ پھر میں آ گیا، پھر ہونے چلنے تیاری بھی کرنی نہ تھی۔ سیدنا عثمان توجہ ہے ماشاء تقریر اج میری راندھی 12 پورے کرنے دو جی پانی انہیں پیسے کی کریں انہیں کو پانی کوئی نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ اس کنویں چو بھرے ہے پانی دا، نبی علیہ السلام کو تشریف لے آئے، فرما محبوب جی گوارو کہ تواڈے فرمان تے میں کنواں خرید لیا ہے تے پانی مفت تقسیم فرما دیتا ہے، تے اے اس کنویں دا پانی ایک پیالے اندر میں لے آیا، محبوب جی پکڑ لو۔ نبی علیہ السلام نے پیالہ پکڑن واسطے اگے ہاتھ فرمائے، کیونکہ اگے کیتا ہے نا حضور نے، عثمان نے پیچھا کر لیا، فرمایا عثمان پہلے آپ تو فرمایا کہ پانی پی لو، پھر اپنے ہاتھ پیچھا کر لے، فرمایا محبوب جی انج نہیں، میں انج پلانا چاہنا کہ ہاتھ میرے ہون ہونٹ مصطفیٰ دے ہون، ہاتھ میرے ہون گے اور ہونٹ تو آڈے ہون گے۔ نبی علیہ السلام دے اگے پیالہ مبارک کیتا ہے، میرے محبوب نے ہونٹ لگا کے عثمان دے ہتھوں پانی پی لے ہے، جب پانی پی بیٹھے فرمایا عثمان کل قیامت دا دن آئے گا، میں حوض کوثر تے ہوواں گا تے تسی آؤ گے میرے کول تے میں حوض کوثر تو پیالہ بھراں گا، عثمان پیے پانی، جدوں عثمان تواڈی واری آئے گی پانی پین دی، جویں ہاتھ تس آگے کیتے میں کراں گا، تسی اپنے ہاتھ آگے کرو گے میں پیچھے کر لواں گا، میں کہاں گا عثمان نہیں اویں پیواواں گا جویں تو پلایا سی، ہاتھ میرے ہون گے تے ہون سیدنا عثمان دے ہون گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ محبوب ہم نے عطا کیے آپ کو حوض کوثر کا پانی، ساقی ہم نے بنایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ضروری ہے محبوب جی ساقی کوثر بنن لی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ نماز پڑھتے رہنا محبوب، ہم نے آپ کو ساقی کوثر بنا دیا، قربانی کرتے رہنا محبوب، ہم نے آپ کو ساقی کوثر بنا دیا، اور کسی دشمن کی پرواہ نہ کرنا، آپ ان شانئک هو الابتر
آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، مٹا کے رکھ دیں گے آپ کے دشمن کو۔ تمہارا نام زمین پر ہی کیا، تمہارا نام تو قیامت والے حوض کوثر پہ بھی بلند ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے العمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی صدقے کو، خیرات کو اور اس محبت کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ تیرے بندے جو فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ محترم حاجی اکرم صاحب ان کی عالیہ محترمہ بیمار ہیں، اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں جہاں پر بیمار ہیں ان کو روحانی بیماری ہے، جسمانی بیماری اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یا اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ اللہ اس خشک سردی کو ختم کر کے رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرما۔ سعودی عرب کی حفاظت فرما۔ حج کے ہر راستوں کو، عمرہ کے راستوں کو آسان فرما دے۔ اللہ حج اور عمرہ کے راستوں کو آسان فرما دے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ جن کو اولاد دی ہے اللہ انہیں والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ جن ساتھی محبت کا، پیار کا، جناب احترام کا خیال رکھا اور اس مسجد کے لیے خدمت پیش کی، اللہ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ رزق حرام سے محفوظ فرما، رزق حلال وافر عطا فرما۔ اللہ ان کے مال میں، اولاد میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ ان کے اس خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اس کے بدلے آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ اس کے بدلے جنت میں محل عطا فرما دے۔ اللہ دل کی جو نیک تمنا چاہتے ہیں ان کو پورا فرما دے۔ اللہ ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہم تیرے بندے کمزور ہیں، آزمائش نہیں اللہ اس بوجھ اٹھا سکتے، آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ اللہ قیامت والے دن اللہ ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کو اپنے ہاتھوں سے حضور جام کوثر پلائیں۔ اللہ ہمیں محبوب کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما۔ اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد کر دے۔ جو تیرے دین کو آباد کر کے بیٹھے ہیں تو ان کے گھروں پر رحمت نازل فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔